جو بت پوجے جاتے ہیں نا ان میں سے ایک بت کا اضافہ ہو گیا اور وہ ہے کہ جی آپ یعنی جنہوں نے 2005 کے بعد کا پاکستان دیکھا ہے ان کے لیے شاید یہ سمجھنا مشکل ہے. اس سے پہلے والے جو لوگ ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ جی کیسے ایک نیریٹو ڈیولپ کیا گیا. ایک ہوتا ہے نا کہ اس پروپیگنڈے کو نلیفائی کرنے کے لیے ہم نے کوئی ایسی سٹیپس اٹھائے ہوں کہ یار یہ پروپیگنڈا اور یہ جو نیشن اسٹیٹس کا کانسیپٹ یہ ہماری روٹس میں جڑوں میں چلا نہ جائے, ہم کسی طریقے سے اس کے خلاف بھی کام کریں. کوئی ایسا آپ کے ہے کہ وہ ایفرٹس ہو رہی تھی یا ہو رہی ہیں یا ان کو دبایا گیا ہے؟ اس وقت تک بھی اگر امت کے پاس یہ آواز اٹھانے والے کوئی ایک فیکٹر موجود ہے تو وہ صرف علماء کا ہی ہے. تو آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ رب العزت ایک وقت جو ہے نا وہ دیتے ہیں, اس میں کفار کی بھی آزمائش ہوتی ہے اور مسلمانوں کی بھی آزمائش ہوتی ہے. آج آپ لوگوں کو کہیں کہ آپ پیٹ پہ پتھر باندھ لیں اور ہم جو ہے نا اسرائیل کے ساتھ جنگ کرنے جا رہے ہیں, ہر کوئی تیار ہو جائے گا. میں سچ بتاؤں پاکستان میں تو خاص طور پہ تیار ہو جائے گا, ٹھیک ہے. لیکن جنہوں نے اس چیز کا فیصلہ کرنا ہے وہاں پر یہ سوچ ہے. اسٹریٹجی کی بات کریں, اٹ آل بوائلز ڈاؤن کہ کیا بالکل بھی حکمران کو بات نہیں کی جا سکتی, بس وہ جو ایک جو اخوانی سوچ اور ایک جو مدخلی سوچ, اس کے بیچ میں ایک اصل حقیقت کیا ہے, کس طرف جائیں؟ امت میں اور آپ ہیں اور کل ہماری آنے والی نسل ہے. اس کے علاوہ باہر سے کہیں سے جو ہے نا وہ امپورٹ نہیں ہونی. امت یہی ہے, ہم ہی ہیں. خلافت کو گرے ہوئے تقریباً 100 سال ہو گئے ہیں, بلکہ 2024 میں پورا 100 ایئرز کمپلیٹ ہوئے ہیں. اس کے بعد سے امت جو ہے نا ایک یتیم ہو گئی ہے ایک طرح سے, کہ جو خلافت جس پہ ہم یہ ماں تھی, اس پہ رلائی کرتے تھے, جو ایک کلیکٹیوٹی کا جو نظام تھا شیخ وہ ختم ہو چکا ہے. شیخ اس پہ میں چاہتا ہوں بریفلی بھی آپ ٹچ کریں کہ ایک تو ہمارا ڈاؤن فال, اس تو بڑی لمبی ہسٹری ہے اور یہ اوور پیریڈ آف ایئرز, 1000 آف ایئرز ڈاؤن فال ہو رہا ہوتا ہے, لیکن مین وجوہات کیا بنی. اور ابھی جو سوچ ہے کہ پاکستان امریکہ سے ڈرتا ہے اور امریکہ اسرائیل سے ڈرتا ہے اور اسرائیل کے ہاتھ میں پوری دنیا کی اکانومی ہے, اس حد تک یہ کتنے حد تک صحیح بات ہے اور لوگوں کو اس بارے سے انسپائر کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے میں سمجھتا ہوں بہت ہی زیادہ ایجوکیشنل ہونے والا ہے, اور کیونکہ اگین میں چاہتا ہوں کہ جیسے لوگ ہم سے کوشچن کرتے ہیں کہ آپ کے مشائخ, آپ کے ٹیچرز کون ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ جن شیخ سے میں نے پرسنلی اور ڈیفینیٹلی آپ نے بھی ہم سب سے زیادہ بینیفٹ کیا الحمدللہ, وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیخ ابو بکر, اہلا وسہلا مرحبا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, جزاکم اللہ خیر. شیخ آپ نے ٹائم دیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. شیخ ماشاء اللہ اسلام آباد کی ون آف دا اولڈسٹ مساجد میں کافی عرصے سے خطبات بھی دے رہے ہیں ماشاء اللہ. ان کے والد صاحب علامہ عبدالعزیز حنیف رحمہ اللہ, اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور ان کے درجات بلند کرے. ان کے پیچھے ہم نے بڑی تراویاں یعنی میں دروس سنے ہیں. شیخ میرے والد صاحب بڑا مس کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ جب تک وہ علامہ صاحب تھے نا, مولانا صاحب تھے, تو بڑا پریسائز اور بہت ہی زبردست ان کا بیان ہوتا تھا جو تراویحوں کے بیچ میں درس ہوتا تھا. اصل میں اس وقت تھوڑی سی رات لمبی ہوتی تھی نا, سردیوں کا رمضان تھا. اب یہ گرمیوں کے رمضان میں کیونکہ ٹائم بڑا وہ ہو جاتا ہے آپ کو کہ جی کہ آپ کو مینیج کرنا ہوتا ہے, اور زیادہ تر لوگ چونکہ صبح اپنی جابس پہ جاتے ہیں, تو ابو جی نے اپنی زندگی میں ہی گرمیوں کے رمضان میں وہ والا سلسلہ موقوف کر دیا تھا. ابھی جیسے جیسے انشاءاللہ سردیوں میں آ رہا رمضان دوبارہ ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آج نا ہم شیخ کچھ ڈائیورس ٹاپک سے بات کریں, اور ہم لوگ بیچ میں نا کنفیوزڈ ہیں کہ کیا یہ کانسپیریسی تھیریز ہیں کہ پوری دنیا کا کنٹرول کیا جاتا ہے, یا جو ورلڈ اکانومی ہے وہ ایک کلٹ کے پاس ہے, 1% کے پاس ہے, اور اصل جو وہ فیملیز ہیں یا کچھ بگ ٹائکونز ہیں جو دنیا کے نیریٹیوز رن کر رہے ہیں, یا یہ ایسی آپ لوگ باتیں کانسپیریسی تھیوری ہے. تو اس بارے میں تو ہم بات کریں, پھر دنیا کی پولیٹکس کے بارے میں بات کریں کہ امت اس ٹائم کس جگہ پہ ہے اور حالات اور معاملات کس طرف جا رہے ہیں, اور فیوچر ہم کیسا دیکھتے ہیں انشاءاللہ. تو کمنگ اسٹریٹ ٹو دا کویسچن, واٹ ڈو یو تھنک کہ یہ ہیپ ہیزرڈ چل رہا ہے, رینڈملی چل رہا ہے, ہر ملک اپنا اپنا نیریٹو خود سنبھال رہا ہے, اور یا پراپر پلان طریقے سے ممالک کو کنٹرول بھی کیا جاتا ہے اور ان کے نیریٹیوز بلڈ کیے جاتے ہیں, یہ ڈیسائیڈ کہیں اور کیا جاتا ہے کہ ان کے اوپر کون آئے گا اور اتارنا کس کو ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں بھائی, جو سوال آپ نے کیا یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, لیکن میرے خیال میں اس سلسلے میں یہ بات کہنے والا کہ جی کوئی نیریٹو بلڈ نہیں ہے اور کسی قسم کی کوئی کسی جگہ بیٹھ کر پلاننگ نہیں ہوتی اور سب کچھ جو ہے وہ اتفاقیہ طور پر چل رہا ہے, یہ بندہ شاید انٹرنیشنل حالات سے اور گیمز سے اور پوری دنیا کے اندر معاملات کیسے چلتے ہیں اس سے واقف نہیں. صحیح. وگرنہ
تھوڑا سا بھی واقف حال شخص جو ہے وہ اس قسم کی بات نہیں کرتا. دنیا کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنلی معاملات کیسے ہوتے ہیں, ملکوں کے اوپر دباؤ کیسے ڈالے جاتے ہیں, حکومتیں کیسی بنائی جاتی ہیں, حکومتیں کیسے گرائی جاتی ہیں, اس کے لیے فنڈنگز کیسے ہوتی ہیں, اس کے لیے برائبز کہاں سے دی جاتی ہیں, اور پھر اگر کوئی شخص یا کوئی ملک کا لیڈر اس نظام کو چیلنج کرے تو اس کا متبادل کہاں سے تلاش کیا جاتا ہے, کیسے تلاش کیا جاتا ہے, اور اگر وہ ایک حد سے آگے گزرے تو اس کو, خواہ وہ امریکہ کا صدر ہی کیوں نہ ہو, اس کو اور اس کی فیملی کو کیسے وائپ آؤٹ کیا جاتا ہے. یہ سارا تو تاریخ کا حصہ ہے, اس میں تو یعنی کسی کو کوئی ابہام نہیں ہے. اگر کینیڈی خاندان آج نہیں ہے کہیں پہ بھی اور اس کی نسل بھی ختم کر دی گئی ہے, تو کوئی تو وجوہات ہیں کہ وہ وہاں پر موجود نہیں ہے. کیا شیخ ہر پارٹی اور ہر بندہ ہی ایک نرسری سے اگ کے آتا ہے, یا کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو نیچرلی آ جاتے ہیں اور پھر ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے, یا وہ کنٹرول میں نہیں بھی آتے؟ نہیں, یہ مکس اینڈ میچ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا ایک ہسٹری ہوتی ہے, ان کا پیچھے سے ایک یعنی ان کے اوپر ورکنگ پہلے سے کی گئی ہوتی ہے. صحیح. کہ جی یہ ایک ایسیٹ کے طور پہ کل کو ہمارے یہ کوئی کام دے گا, اور وہ لوگ تو نرسری سے آتے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر نیچرل ٹیلنٹ ہوتا ہے کہ جی وہ دیکھ لیتے ہیں کہ جی یہ بندہ جو ہے یہ خاص قسم کا اپنے اندر ٹیلنٹ رکھتا ہے, اس ٹیلنٹ کو ہم اپنے لیے کیسے یوز کر سکتے ہیں, اس کو پھر وہ ہنٹ کرتے ہیں. پھر اس کے ہنٹ کرنے کے مختلف طریقے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو بائی ہک اور بائی کروک جیسے بھی کام لینا اس سے لے لیتے. ٹھیک ہے. ابھی جو لوگ جیسے جو سن رہے ہیں وہ کہیں گے اچھا یار آپ بات تو کر رہے ہیں اس طریقے سے, لیکن ہاں تھوڑا بہت تو لگتا ہے, لیکن کوئی ہاؤ کین بی یو سو شور کہ یار یہ کوئی کنٹرول کر رہا ہے, اور اگر کر رہا ہے تو کون کر رہا ہے, ہمارے پاس کوئی ثبوت ہے یا کوئی, ہم کیسے اس بات کو اتنی آسانی سے تسلیم کر لیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ آپ کو اس طرح بلیک اینڈ وائٹ میں ثبوت نہیں ہوتا. مثلاً آپ کسی بندے کو, آپ ایک عام بندے کو یہ کہیں کہ جی یہ لائٹ جل رہی ہے تو اس کے پیچھے کیا میکینزم ہے, وہ کہے گا جی میکینزم تو مجھے نہیں پتا کہ کیا ہے, بجلی کیسے پیدا ہوتی ہے اور کیسے جو ہے وہ ٹرانسمیشن لائنز میں آتی ہے, یہ کہاں سے سپلائی ہو رہی ہے, جس کا کیا یعنی پازیٹیو نیگیٹو جو چارجز ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, یہ ساری تفصیل تو شاید میرے خیال میں کسی بندے کو نہیں پتہ. آپ اس سے پوچھیں آپ کو کیسے پتہ ہے کہ لائٹ ہے یا نہیں ہے, تو آپ کو سادی سی بات کہے گا بٹن دبائے گا لائٹ جل جائے گی, تو کہے گا بجلی ہے, بٹن آف کرے گا اور کہے گا کہ بجلی بند ہو گئی ہے, یا لائٹ آن کرے گا اور بجلی نہیں جلے گی تو کہے گا جی لوڈ شیڈنگ ہے, لائٹ نہیں ہے. تو علامات ہوتی ہیں, سمٹمز ہوتے ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ جی کون سی چیز کیسے چل رہی ہے. تو اس وقت دنیا پوری کے اندر بھی آپ اگر تھوڑے سے بھی تاریخ کے طالب علم ہیں اور پچھلے 50-60 سال کی تاریخ بھی آپ کے سامنے ہے, اور اس سے پچھلی اگر ہم تھوڑا زیادہ پیچھے چلے جائیں, جو فرینچ ریولیوشن کے بعد جو انڈسٹریل ایج ہے اس وقت سے لے کر آج تک کی تاریخ بھی آپ کے سامنے ہو, تو آپ کو بڑی وضاحت کے ساتھ یہ سمجھ آئے گا کہ دنیا کے اندر چیزیں کیسے کنٹرول ہوتی ہیں اور لوگ کیسے مینیج کیے جاتے ہیں. لیکن یہ اچھا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنی زیادہ پلاننگ کیسے ہو سکتی ہے یا اتنا زیادہ مائکرو مینجمنٹ کیسے ہو سکتی ہے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ یہ مینجمنٹ آج کی نہیں ہے. جب آپ کسی سسٹم کو لانچ کرتے ہیں اور مسلسل اس پر کام کرتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ وہ گروم ہوتا چلا جاتا ہے اور وہ پھر اپنی جڑیں مضبوط کرتا چلا جاتا ہے. ایک سسٹم ہے جس نے آج بنیاد جس کی رکھی گئی ہے, اس نے جب کام کرنا ہے تو اس نے ریزلٹس جو ہے وہ آج کی حساب سے دینے, یعنی آج کی جتنی محنت اس کے اوپر ہے اس نے وہ رزلٹ دینا. ایک سسٹم جو 400 سال سے کام کر رہا ہے اور وہ اس میں سے ایکسپیرینس گین کر کے اس کی جو کمیاں ہیں ان کو دور کرتا ہے اور پراپرلی اپنے آپ کو انالائز کرتا ہے, سارا کچھ کرتا ہے اور گروم کرتا ہے, تو اس کے پاس 400 سال کا تجربہ ہے. اسی لیے ایک 10 سال کے بچے اور ایک 70-80 سال کے بوڑھے کے تجربے میں جو فرق ہوتا ہے وہ زندگی کا وہ جو مار پڑی ہوتی ہے نا اس کا فرق ہوتا ہے. تو یہ سسٹم جو ہے نا یہ اس کی 400-450 سال کی پریکٹیکل تاریخ ہے. میں پریکٹیکل تاریخ کا ورڈ جان بوجھ کے یوز کر رہا ہوں. ایک ہے جو اس سے پہلے یعنی کسی بھی چیز کی ایک تھیوریٹیکل یعنی تاریخ ہوتی ہے, ہسٹری ہوتی ہے کہ جی کب سوچا گیا, کب یعنی اس کا نظریہ بنایا گیا اور کب اس کے اوپر پریکٹیکلی اس کو امپلیمنٹ کیا جانے لگا. تو اس کی جو پریکٹیکل ہسٹری ہے وہ 400 سال پلس کی ہے. تو جو سسٹم اپنے آپ کو 400 سال پلس سے ڈیولپ کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ سیکھ رہا ہے اور اس کے ساتھ چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر ایڈ اپس کر رہا ہے, تو اس کی مائکرو مینجمنٹ سمجھ آتی ہے. خلافت کو گرے ہوئے تقریباً 100 سال ہو گئے ہیں, بلکہ 2024 میں پورا 100 ایئرس کمپلیٹ ہوئے ہیں. اس کے بعد سے امت جو ہے نا ایک
یتیم ہو گئی ہے ایک طرح سے, کہ جو خلافت جس پہ ہم ماں تھی, جس پہ ریلائی کرتے تھے, جو ایک کلیکٹیوٹی کا جو نظام تھا شیخ, وہ ختم ہو چکا ہے شیخ. اس پہ میں چاہتا ہوں بریفلی بھی آپ ٹچ کریں کہ ایک تو ہمارا ڈاؤن فال, اس تو بڑی لمبی ہسٹری ہے اور یہ اوور پیریڈ آف ایئرز, تھاؤزنڈ آف ایئرز ڈاؤن فال ہو رہا ہوتا ہے, لیکن مین وجوہات کیا بنی, اور ابھی جو سوچ ہے کہ پاکستان امریکہ سے ڈرتا ہے اور امریکہ اسرائیل سے ڈرتا ہے اور اسرائیل کے ہاتھ میں پوری دنیا کی اکانومی ہے, اس حد تک یہ کتنے حد تک صحیح بات ہے, اور لوگوں کو اس بارے سے انشاءاللہ گائیڈ کریں. دیکھیے جو ہسٹوریکل جو پرسپیکٹیو ہے وہ تو خیر بہت طویل ہے, یعنی اگر اس پہ بات کی جائے تو ایک پورا پروگرام بلکہ شاید سیریز جو ہے وہ اس پہ چاہیے کہ جی امت مسلمہ کی ڈاؤن فال اور اس کے زوال کے اسباب کیا ہیں اور کیسے کیسے کب کیا کیا ہوا. جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ جی جو خلافت کا جو ایک ہمارے پاس جو انسٹیٹیوشن تھا وہ یعنی 100 سال پہلے ختم ہوا ہے, کہنے کو وہ 100 سال پہلے ختم ہوا ہے, ورنہ اس سے بہت پہلے وہ ختم ہو چکا تھا. ملوکیت کے آنے کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ ایک طرح سے خلافت ختم ہی تھی. جی بالکل صحیح. اور صرف یہ تھا کہ ایک فرق یہ تھا کہ مختلف علاقوں کے جو بادشاہ تھے وہ ایک یعنی عثمانی خلیفہ کو بطور خلیفہ یا ایک بڑا لیڈر تسلیم کرتے تھے, بائی نیم یعنی ایک ایسی شخصیت تھی جس کا بہرحال کچھ نہ کچھ اثر و رسوخ مسلمان حکمرانوں کے اوپر جو مختلف جگہوں پر تھے موجود تھا, اور وہ اس کو وہ ایک اون کرتے تھے مسلمان لیڈر کے طور پہ. جیسے آج اگر آپ بات کریں تو پوری امت مسلمہ کے 2 ملک جو ہے وہ ان کو اوور آل کچھ نہ کچھ وجوہات کی بنا پر لیڈر تسلیم کیا جاتا ہے. اس کے یعنی باوجود کہ اب وہ خیر لیڈرشپ بڑی یعنی اس پہ کوشچن مارکس ہیں, لیکن کچھ عرصہ پہلے تک بھی لوگ تصور کرتے تھے. یعنی ایک مذہبی یا حرمین کی قیادت کی وجہ سے سعودی عرب کو, اور پاکستان کو اس کی افواج اور قوت کی وجہ سے جو ہے نا اپنے ایٹمی طاقت ہونے کی وجہ سے امت مسلمہ کے ان 2 ملکوں کو بہرحال ایک ایج ہمیشہ سے حاصل رہا ہے ایک لیڈرشپ والے رول کی وجہ سے, اور لوگ قومیں دیکھتی رہی ہیں دونوں ممالک. ایسے ہی تو یعنی اب بھی یعنی یہ پورے طریقے سے ختم تو نہیں ہوا, لیکن بہرحال اس پہ میں نے جیسے کہا کہ کچھ کوشچن مارکس رائز ہونا شروع ہو گئے ہیں, اور وہ ہم سب جانتے ہیں کہ کیا ہے. تو اس اعتبار سے یعنی جو خلیفہ تھا, جو عثمانی خلیفہ ہوتا تھا, اس کو یہ ایج حاصل تھا, لیکن جس کو آپ کہیں کہ جی پراپر خلافت تھی وہ تو بہت عرصہ پہلے سے یعنی ختم ہو چکی تھی. لیکن اس جس طرح وہ کہتے ہیں گھر میں جو بزرگ ہوتا ہے اس کی بہرحال پھر بھی کوئی نہ کوئی برکت ہوتی ہے. تو جو نام نہاد یا رہی صحیح خلافت ہمارے پاس موجود تھی اس کی بھی بہرحال کچھ برکات تھیں, اور ایک امت کا ایک جو کانسیپٹ تھا نا وہ بہرحال موجود تھا. یعنی ہم بحیثیت امت کچھ ڈیسیجنس لیں گے, یا امت کا کوئی درد ہوتا ہے, یا امت کے لیے کچھ کرنا ہوتا ہے, یہ سوچ بہرحال موجود تھی. لیکن انفارچونیٹلی جب سے یہ یعنی مسلمان ممالک کالونیز بنے, برطانیہ کے, فرانس کے, اٹلی کے, تو اس کے بعد جب آزادی کی تحریکیں چلیں اور ہر علاقے کے لوگوں نے مختلف جگہوں پر اپنی آزادی کی جنگ لڑی, اور آہستہ آہستہ ورلڈ وار کی وجہ سے یہ ممالک بھی کمزور ہو گئے جو پوری دنیا پہ رول کرتے تھے, تو ان کے لیے بھی ان تمام علاقوں کو اس طرح اپنے کنٹرول میں رکھنا اور وسائل خرچ کرنا ممکن نہیں رہا. یعنی یہ متعدد وجوہات تھیں, صرف ایک ہی وجہ نہیں تھی, اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری وجوہات. تو اس بنیاد پر جب آزادی ملنی شروع ہوئی تو وہ علاقے, قومیت یا زبان کی بنیاد پر آزادی ملنا شروع ہوئی. اس میں پاکستان جیسی مثال ایک بڑی نادر مثال تھی کہ جی یہ بہت ساری یعنی قوموں اور زبانیں مختلف زبانیں بولنے والے لوگ جو ہے وہ صرف کلمہ کی بنیاد پر اکٹھے ہوئے اور پاکستان بن گیا. اب یہ جب نیشن سٹیٹس بنی ہے نا, تب سے ہمارے کچھ مسائل کا آغاز ہوا ہے, اور جو پہلے موجود تو تھے لیکن اتنے گہرے نہیں تھے. اسی لیے اقبال نے اس وقت یہ کہا تھا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, پیرہن ہے جو اس کا مذہب کا وہ کفن ہے. کہ جو بت پوجے جاتے ہیں نا ان میں سے ایک بت کا اضافہ ہو گیا, اور وہ ہے کہ جی آپ پیٹریوٹ ہوتے ہیں, آپ بڑے جو ہے نا اپنی نیشن کو بڑا جو ہے گلوریفائی کرتے ہیں, اور آپ اپنے ملک اور اپنی نیشن کے زاویے سے چیزوں کو سوچنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے نا اس کا لامحالہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کے اندر سے امت کا ایک درد جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے.
امت کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جی یہ ان کی اپنی ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے, یہ ان کے اپنے ڈیسیجنز ہیں, کون سا ہم سے پوچھ کر انہوں نے یہ ڈیسیجن لیا ہے. اگر میں بڑا کھل کے بات کروں تو اس وقت بڑی آسانی سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ فلسطین میں اگر فلسطینیوں نے یہ ڈیسیجن لیا ہے تو کون سا دنیا کے باقی ملکوں سے پوچھ کے لیا ہے. انہوں نے ایک جنگ شروع کی ہے, اس جنگ کو اب وہ لڑیں. ہاں ہم ان کی اخلاقی سپورٹ کریں گے, ہم جو ان کو یعنی سامان خرد و نوش اور چیزیں چاہیے ہوں گی وہ ان تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. ہمارا درد یہ ہے کہ وہ ہمارے بھائی ہیں یا انسان ہیں, کچھ لوگوں کو مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ ایک یعنی ہمدردی ہے, اور اکثریت کو صرف انسان ہونے کی وجہ سے ہمدردی ہے, یعنی وہ اسلام بھی یعنی پس پش چلا گیا. تو اس لیے جب یہ نیشن اسٹیٹس بنی ہے نا, تب سے یہ معاملات بہت زیادہ یعنی ہمارے لیے یعنی پریشان کن ہو گئے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ لوگ سوال تو علماء سے کرتے ہیں آ کے, لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ جن لوگوں کو وہ سپورٹ کرتے رہے ہیں, جن نیریٹیوز کو وہ سپورٹ کرتے رہے ہیں, انہوں نے جو کچھ ان کے لیے جو ہے نا اس کو بویا ہے, آج وہ ہم کاٹ رہے ہیں. یعنی آج سے 20 سال پہلے اگر پاکستان میں ایک نیریٹیو باقاعدہ بنایا گیا کہ سب سے پہلے پاکستان, یہ نعرہ آپ نے سنا ہوگا, جو شاید تھوڑی زیادہ ینگ جنریشن ہے انہوں نے نہیں سنا, وہ یعنی جنہوں نے 2010 کے بعد کا یا 2005 کے بعد کا پاکستان دیکھا ہے ان کے لیے شاید یہ سمجھنا مشکل ہے. اس سے پہلے والے جو لوگ ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ جی کیسے ایک نیریٹیو ڈیولپ کیا گیا اس چیز کو انڈورس کرنے کے لیے کہ سب سے پہلے پاکستان. تو بھائی جب آپ یہ بات کہتے ہیں, اپنی قوم کو پڑھاتے ہیں, ایک نیریٹیو جو ہے نا ہر جگہ سے کہہ کے اپنے اس کو جو ہے نا ذہن کی اتھاہ گہرائیوں کے اندر اتار دیتے ہیں, تو پھر اس کا نتیجہ تو اسی قسم کا نکلنا کہ آپ کے لیے امت کا کانسیپٹ ختم ہو جائے. پھر آپ صرف اپنی ایک جو ہے نا ایک ملک اور اس کے جغرافیائی سرحدوں کے محافظ رہ جائیں گے. ہم کبھی یہ سنا کرتے تھے کہ پاکستان کی نظریاتی سرحدیں اور جغرافیائی سرحدیں, صحیح, بالکل, یہ ایک لفظ تھا جو ہم اپنے بچپن میں سنا کرتے تھے. صحیح. اور مجھے یاد ہے کہ والد محترم کے جو خطبات ہوتے تھے یا بڑے علماء کے جو خطبات ہوتے تھے اس میں وہ جو بھی ذمہ داران یا حکمران ہوتے تھے ان کو یہ کہتے تھے کہ آپ پر لازم ہے کہ آپ پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کریں. ٹھیک ہے, تو یہ جغرافیائی سرحدیں تو چلے ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہیں, وہ تو ہے. نظریاتی سرحدیں کیا تھی, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, دو قومی نظریہ, یہ ساری چیزیں ایک باقاعدہ حقیقت رکھتی ہیں جس کے اوپر آپ نے یہ وطن حاصل کیا تھا. اور اس کا الٹیمیٹ یعنی رزلٹ یہ نکلنا چاہیے کہ یہ وطن ہم نے حاصل کیا ہے تو یہ امت مسلمہ کے لیے, اور یہ اسلام کی خدمت کرے گا, اور جہاں جہاں مسلمانوں کو اس کی ضرورت ہوگی اس وقت جو ہے یہ موجود ہوگا. مجھے یاد ہے کہ جس وقت پاکستان کے ایٹمی دھماکے ہوئے تھے اور پاکستان ایک ایٹمی قوت بن گیا تھا, تو پوری دنیا کے اندر مسلمان ممالک کے اندر ایک خوشی کی لہر تھی, مٹھائیاں بنتی, ٹھیک ہے, مٹھائیاں بٹی تھی باقاعدہ طور پہ. امت مسلمہ کے لیڈرز نے خط لکھ کر مبارکباد دی, اور ہر جگہ سے ایک بات جو کامنلی کہی جا رہی تھی وہ یہ تھی کہ یہ ایٹم بم جو ہے نا یہ مسلم امہ کا ایٹم بم, ٹھیک ہے, کہ جہاں مسلم امہ ہمیشہ ڈرتی تھی کہ جی اغیار کے پاس جو ہے نا ایٹم بمز ہیں اور وہ ہمارے پر اس طرح حملہ کر دیں گے, اب ہمارے پر دفاع کے لیے کتنی مضبوط چیز آ گئی کہ جہاں پر ہمیں آنکھیں دکھانی ہوں گی ہم ان کو آنکھیں دکھائیں گے. اور پاکستان کی بڑی قریب کی ہسٹری میں ایسی مومنٹس ہیں کہ جہاں پاکستان کے ذمہ دار افراد نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ اب وہ سٹیج آ گئی ہے کہ اسرائیل جو ہے ایک ایسی حد کراس کر رہا ہے کہ ہم ایک جو ہے نا ون وے آپریشن کریں گے جس میں واپسی کا کوئی وہ نہیں ہے. اور پاکستان کی ایئر فورس کی تاریخ میں, یہ میں کوئی کہانی نہیں آپ کو سنا رہا, یعنی والنٹیئرز کی لائن لگ گئی تھی جنہوں نے کہا تھا کہ ہم اس آپریشن پہ جائیں گے. شیخ میں نے ایک شخص کا انٹرویو بھی کیا ہوا ہے, جی بالکل, عبدالستار الوی صاحب کا, جنہوں نے اسرائیلی جیٹ گرایا جی عرب جو ہے نا اسرائیل وار میں. تو اور شیخ میں حیران ہوتا ہوں یہ بات دیکھ کے, آپ کنٹینیو کیجیے گا, کہ ہم کچھ کفار نے کچھ سالوں پہلے پیپر پہ کچھ لائنیں ڈرا کی اور ہم مسلمان اپنے آپ کو ان لائنوں سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں صحیح کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں, یعنی اس حد تک ہم غلام ہو چکے ہیں. بالکل اسی طرح. دیکھیے اس میں اب یہ کہ انہوں نے تو ایک پروپیگنڈا ہمارے پہ کیا, ایون چاہے جس طریقے سے بھی کر رہے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی لگتا ہے جیسے مسلمان جو امت ایز اے ہے نا وہ بھی اس کے پروپیگنڈے کے بڑی آسانی سے ٹارگیٹ بن کے اور وہ بچ گئے ہیں اس میں. اینڈ ایک ہوتا ہے نا کہ اس پروپیگنڈے کو نلیفائی کرنے کے لیے ہم نے کوئی ایسی اسٹیپس اٹھائے ہوں
کہ یار یہ پروپیگنڈا اور یہ جو نیشن اسٹیٹ کا کانسیپٹ یہ ہماری روٹس میں جڑوں میں چلا نہ جائے, ہم کسی طریقے سے اس کے خلاف بھی کام کریں. کوئی ایسا آپ کے ہے کہ قوام ایفرٹس ہو رہی تھی یا ہو رہی ہیں یا ان کو دبایا گیا ہے؟ اچھا, یہ بڑا اہم سوال ہے, اور اس میں سب سے زیادہ جن کو گرل کیا جاتا ہے نا, مسئلہ یہ ہے کہ صرف کام انہوں نے کیا ہے, باقی کسی نے نہیں کیا. اچھا, دیکھیں اس میں سب سے زیادہ گرل مولوی کو کیا جاتا ہے, علماء کو کیا جاتا ہے کہ جی یہ جو ہے نا انہوں نے کوئی کام نہیں کیا, آج تک امت جو پیچھے رہ گئی ہے انہوں نے کیا ہے, سارا قصور ان کا, سب کچھ. اس وقت تک بھی اگر امت کے پاس یہ آواز اٹھانے والے کوئی ایک فیکٹر موجود ہے تو وہ صرف علماء کا ہی ہے. صرف یعنی اہل دین کی طرف سے یہ آواز آتی ہے کہ بھائی دین کو فوقیت دو, اسلام کو فوقیت دو, امت کو فوقیت دو, یہ امت کے مسائل ہیں, یہ ہم کن چیزوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں. ادروائز باقی سب نے تو فیسیلیٹیٹ کیا اس ایجنڈے کو اور اس نیریٹو کو. یعنی آپ کو ہر جگہ سے لوگ ملے ہیں. اب ایک بڑا نا یعنی انفارچونیٹ سوال یہ ہے کہ یار یہ پوری امت کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہے کہ جس کو یہ سمجھ آتا ہو, کوئی ایک لیول پہ بھی کوئی بندہ جو کچھ اس کے مخالف کچھ کر سکتا یا کچھ پلان کرتا کہ کیا کرنا چاہیے. ایون یہ بڑا اچھا سوال ہے. اصل میں نا اس کا میں ہمیشہ ساتھیوں کو ایک جواب دیتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ تاریخ کا جو پیج ہوتا ہے نا وہ بڑی تیزی سے بدل جاتا ہے. یعنی آپ ہسٹری آج پڑھتے ہیں تو 1000 سال کی تاریخ آپ کو 100 صفحے میں مل جاتی ہے, 200 صفحے میں مل جاتی ہے. بک آپ کو 400 صفحے کی بک میں ساری اسلام کی تاریخ مل جائے گی. بڑی اچھی سیرت کی کتابیں 600-500 صفحے کی, یعنی آپ کو سارا کچھ مل جائے. تو تاریخ جو ہے نا وہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنے آپ کو یعنی اس کا ورقہ بدل دیتی ہے. لیکن جو لوگ اس فیز میں سے گزر رہے ہوتے ہیں ان کی تو زندگی وہی ہوتی ہے. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس فیز میں ہیں جس کو تاریخ ایسے پلٹ دے گی کسی وقت, لیکن ہماری تو زندگیاں اسی میں گزر جائیں گی. اور وہ ڈارک ایجز ہیں, وہ امت کی زوال کے ایام ہیں. اور یعنی آپ کو پتہ ہے کہ جی پھر ایک وقت گزرتا ہے تو اپنی رفتار سے گزرتا ہے. اب اس جو ہے نا دور میں ہمیں چند باتیں سمجھنے کی. ان میں سے ایک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مستقبل کے حوالے سے احادیث ہیں اور آپ کے جو اعمال ہیں ان میں 2 طرح کے ادوار کا ذکر ہے, اور اسی کے مطابق احکامات بھی ہیں. ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فتح مکہ اور اس کے بعد کی جو ایام ہیں اور مسلمانوں کی جو عروج کے ایام ہیں ان کے جو احکامات ہیں اور ان سے متعلقہ جو چیزیں ہیں وہ ہیں. اور ایک مستقبل میں آپ نے جو پیشین گوئیاں کی تھیں کہ جی قیامت کے قرب میں ایسا ہوگا ایسا ہوگا, اس کو ابواب الفتن یا ابواب الملاحم کے اندر محدثین کرام نے ذکر کیا ہے, یا علامات یا اشراط الساعہ کے اندر ذکر کیا ہے جن چیزوں کو. وہ دور ہے جو فتنے کا دور ہے, وہ دور ہے جو زوال کا دور ہے. اس کے اندر پھر یعنی جو کمیوں کا یا جو جس کے اندر یا آپ ایک طرح سے کہہ لیں, بالکل متعین کر کے تو میں نہیں کہہ رہا, لیکن اس سے ملتے جلتے دور سے ہم گزر رہے ہیں. اس دور کے احکامات بھی ہیں. اس میں جو مسلمان ہوں گے ان کے ساتھ اللہ کا تعلق کیسا ہوگا, ان کو کیا کرنا ہوگا, ایمان کی حفاظت کی محنت اس دور میں کتنی اہمیت کی حامل ہو جائے گی. اس لیے کہ ایمان یعنی سب سے سستی چیز ہو کے رہ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا, صبح کو مومن شام کو کافر ہوگا, شام کو مومن صبح کو کافر ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے دین کو دنیا کے تھوڑے سے عوض کے لیے بیچ دے گا. آج بڑا آسان ہے کہ آپ اپنے دین کو دنیا کے تھوڑے سے عوض کے لیے بیچیں. آپ تھوڑا سا دوسرا نیریٹو اختیار کریں, آپ کو ہاتھوں ہاتھ لے لیے جائیں. آپ داڑھی کے ساتھ LGBTQ کو سپورٹ کرنا شروع کریں, دیکھیں آپ راتوں رات کہاں پہنچتے ہیں. آپ جا کر اپنا آپ کو شو کرے کہ جی میں LGBTQ کو سپورٹ کرتا ہوں, مجھے اسائلم کی ضرورت ہے, میرے ملک میں تو مجھے جان کا خطرہ ہے, فوراً آپ کو اسائلم مل جائے گا. میرے پاس دن رات ایسے کوشچنز آ رہے ہیں کہ جی میں تو اس وقت غلطی سے یہ کر بیٹھا اور آج مجھے 8 سال ہو گئے یہاں پہ رہتے ہوئے, میرا رزق حلال ہے یا نہیں حلال ہے. اب آپ کو پتہ ہی نہیں, آپ کو رزق کے حلال ہونے سے بڑھ کر ایمان کی سلامتی کی فکر ہونی چاہیے اس وقت کہ جی یہ سب کچھ کرتے ہیں, ایمان بھی سلامت ہے یہ نہیں ہے. لوگ نا یہ اپنے پاسپورٹ پہ اپنے ریلیجنز بھی بالکل جا کے وہاں پہ پرماننٹ ریزیڈنسی ایسے ٹھک کر کے مل رہی ہے. ایسا ہی. تو جب حالات اس قسم کے ہو نا تو وہاں شریعت کے احکامات کیا تھے اور اس میں انفرادی سطح پر اپنے ایمان کی حفاظت کرنا اور اس کی کیا اہمیت. دیکھیے اصل میں مسئلہ ایک چیز اور بھی ہے, ہم فوراً یہ چاہتے ہیں کہ میں نے ایک کام کیا ہے اور اس کے بعد ایک دم سے رزلٹ نکل آئے. اس طرح نہیں ہوتا. میں نے آپ کو بتایا کہ جو سسٹم 400 سال سے کام کر رہا ہے اس کے مقابل
چلو 100-200 سال تو لگیں گے نا کچھ ڈیولپ کرتے اور اس کو کچھ کرتے. اللہ رب العزت کا ایک قانون ہے، اور وہ قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کفر کے نظام کو ایک وقت دیتے ہیں. آپ پورا قرآن اٹھائیں، انبیاء کی محنت کو دیکھیں اور ان سے پہلے جو ظالم تھے اور جو کافر تھے ان کی محنت کو دیکھیں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ رب العزت ایک وقت جو ہے نا وہ دیتے ہیں. اس میں کفار کی بھی آزمائش ہوتی ہے اور مسلمانوں کی بھی آزمائش ہوتی ہے. اس میں اصل کام ہوتا ہے ثابت قدمی اختیار کرنے کا. یہ ثابت قدمی کس چیز پر اختیار کرنا؟ اللہ تعالیٰ کا آپ سے مطالبہ یہ ہوتا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا تم استطاعت رکھتے ہو اتنا تو اللہ سے ڈر کر دکھاؤ نا، یعنی اپنا آپ اتنا تو پروف کر کے دکھاؤ جو تمہارے بس میں ہے. اب آج کے دور میں جب ہم یہ بات کہتے ہیں نا تو ایک دم سے یہ سوال آیا تو نہیں، آپ تو امت کے لیول کی بات نہیں کر رہے، آپ انفرادی بندے کی لیول کی بات کر رہے ہیں. آپ نماز روزہ حج زکوٰۃ کا حکم دے رہے ہیں، یہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں، آپ یہ نہیں بتا رہے کہ لیڈرشپ کیسے آئی. بھائی آپ آج بندوق اٹھا لیں اور ہر طرف ٹھاٹ کرنا شروع کر دیں تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ آپس میں ایک دوسرے کو تو مار سکیں گے اور ان کا جو ایجنڈا ہے وہ مزید آسان کر دیں گے. کیا ہمارے سامنے دنیا کے ابھی پچھلے 10-15 سال کے اندر ہونے والے جو ایسی تحریکیں تھیں ان کے نتائج نہیں؟ کیا لیبیا ہمارے سامنے نہیں ہے؟ کیا یمن ہمارے سامنے نہیں ہے؟ کیا تیونس ہمارے سامنے نہیں ہے؟ کیا مصر ہمارے سامنے نہیں ہے؟ کیا وہاں کے مسلمانوں نے یہ سب کر کے کچھ بہت زیادہ اچیو کر لیا اور کفر کے مقابلے میں بہت اچھی جگہ پر کھڑے ہوں گے جو ہم کہیں جی ایک بڑی اچھی مثال ہے اور ہمیں بھی ایسا ہی کر لینا چاہیے؟ دیکھیے جذباتی سوچ ہونا کہ جی ہمیں امت کے لیول پر کوئی ایسا انقلابی قدم اٹھانا چاہیے جس کی وجہ سے امت اپنی جگہ پہ آ جائیں، یہ واقعتاً ایک اچھی سوچ ہے اور ہونی چاہیے. یعنی امت کا درد اور امت کے لیول پہ آ کر کوئی کام کرنے کی سوچ، یہ بہت اچھی سوچ ہے. لیکن اس کے لیے پلاننگ کیا ہے؟ اس کے لیے کرنا کیسے ہوگا؟ کیا ہم یعنی کسی بھی بلڈنگ کے 134ویں فلور پہ پہنچنے کے لیے پلان کر لیں، سوچ لیں کہ مجھے وہاں پہنچنا ہے تو مجھے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھے بغیر میں پہنچ جاؤں گا؟ یا کوئی ایسا کوئی سٹارٹر لگے گا جس سے میں جمپ لوں گا اور سیدھا جو ہے نا وہ 134ویں منزل پر پہنچ جاؤں گا؟ اس میں نا میں آپ سے یہی سوال کروں گا جو ہم نے ابھی کیا نا کہ جو اکثر الزام آپ نے کہا نا مولویوں پہ لگتا ہے کہ یار مولوی تو پھر بھی کچھ نہیں کر رہے. تو یہ جو اسٹیپس آپ نے بات کی، کیا ہم نے ابھی تک پچھلے 15-20-30 سالوں کی بات کر لیتے ہیں، کیا ہیو وی ٹیکن اینی سچ اسٹیپس؟ کوئی آپ کو لگتا ہے کہ ہماری چاہے دینی طبقہ جو بھی ہے کسی نے کوئی ایسی اسٹریٹجی، جیسے کہ یہ آتا ہے کہ یار جو کفار ہے وہ بھی ٹھاٹو تو وہ بھی نہیں کر رہے، وہ کرتے ہیں جب ضرورت پڑتی ہے، لیکن ان کی تو لانگ ٹرم بڑی پلاننگ ہے. جیسے آپ نے کہا 400 سال سے وہ لگے ہوئے ہیں، انہوں نے انسٹیٹیوٹس بنائے، انہوں نے ایک بینکنگ سسٹم بنایا، انہوں نے سسٹمز ڈیولپ کیے تاکہ یہ ان کا نیریٹو آسانی سے وہ کر جائے. کیا ہم اس کے کاؤنٹر نیریٹو بلڈنگ کے لیے آپ کو لگتا ہے کوئی بھی اسٹیپ ابھی تک لیا ہے؟ کہیں لگ رہا ہے کہ ہم نے کچھ کہیں چل پڑے، یا پھر ابھی تک ہم بس آپس میں ہی لگے ہوئے؟ کیونکہ یہ جو الزام ہے نا کہ جی ہمارے جو دینی طبقے انفارچونیٹلی جی انہوں نے ہر کسی کو اپنے اپنے مدرسے کی اور اس کی ٹینشن ہے، اور بس وہ اپنے اس میں جو آپ نے بات کی نا کہ نماز روزے، بس ان کو ہوتا ہے یار ہمارا سسٹم چلتا رہا، بس امت کی فکر اوور آل نہیں ہے. سو یہ میں چاہتا ہوں کہ ہم آپ تھوڑا سا اس پہ وہ اچھا نا، میں اصل میں نا اسی چیز کو ایڈریس کر رہا ہوں کہ امت کی فکر آپ کس کو کہتے ہیں؟ اسٹریٹجی اینڈ پلاننگ. ہاں، یہ اصل مسئلہ یہ ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹھ کے کوئی تھنک ٹینک ہوگا جو ہے نا یہ باتیں جوڑے گا کہ جی اب امت کو اس طرح سے کوئی سٹیپ اٹھانا چاہیے، اور پھر اس تھنک ٹینک کی ایک رپورٹ جائے گی اور وہ رپورٹ جا کے سبمٹ ہوگی اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوگی. اچھا چلے بن بھی گیا، وہ تھنک ٹینک بنے ہوئے بھی ہیں، رپورٹس بھی جاری ہو رہی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے. جنہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے وہ اسلام کے ساتھ مخلص نہیں ہے، آپ کیا کریں؟ جو جنہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے وہ دین کے ساتھ مخلص نہیں. دیکھیے عام بندہ تو دین کے ساتھ پھر بھی کوئی نہ کوئی ایک نا ایموشنل اٹیچمنٹ یا رومانس رکھتا ہے. جی آج آپ لوگوں کو کہیں کہ آپ پیٹ پہ پتھر باندھ لیں اور ہم جو ہے نا اسرائیل کے ساتھ جنگ کرنے جا رہے ہیں، ہر کوئی تیار ہو جائے گا. میں سچ بات بتاؤں، پاکستان میں تو خاص طور پہ تیار ہو جائے، ٹھیک ہے. لیکن جنہوں نے اس چیز کا فیصلہ کرنا ہے وہاں پر یہ سوچ ہے نہیں. اچھا تو اس سوچ کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس سوچ کے لیے بات ہی کرنی پڑے گی نا، اس سوچ کے لیے گفتگو کرنی پڑے گی، سکھانا پڑے گا. اور وہ جو اساس اور بنیاد ہے کہ ایمان کیا ہوتا ہے، ایمان کیسے بندے کے اندر آتا ہے، ایمان کی وجہ سے اللہ رب العزت کے ساتھ کیسا تعلق بنتا ہے، اس تعلق کی بنیاد پر دین کی کیا اہمیت ہوتی ہے، اور پھر دین کی جو کو پریورٹی دینا، ٹھیک ہے، اپنے فیصلوں کے اندر یہ کیسے آتا ہے. یہ وہ بنیادی سٹیپس ہیں جس سے ہم آگے چلیں. دیکھیں یہ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت امت کی جذباتیت کو جو ہے نا طریقے سے ایک سمت پہ لگانا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے
جو دشمن ہے نا اس کو یہ بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ ہم جذباتی قوم ہیں, ہم اپنے دین کے حوالے سے جذباتی ہیں, پوری امت ہی, ٹھیک ہے, اور ہونا بھی چاہیے, اس میں کوئی لیکن انہوں نے اس کو مینوپولیٹ اس طرح کیا ہے کہ ہمارے جذبات سے کھیلنے والے لوگ بنائیں اور ان کو بڑے اچھے طریقے سے اس کام پہ لگایا ہے کہ جو ہے نا کہاں اس قوم کو دینی ٹچ دے کر بیوقوف بنانا ہے. اب پھر وہی والی بات کہ ہم ایک ایسے دور میں ہیں جو ہمارے زوال کا دور ہے, جو ہمارے کمزوری کا دور ہے. ہمیں اس کو ایک دفعہ نا یعنی ماننا چاہیے کہ ہم کمزوری کے دور میں, اور اس دور میں ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ ایک دم سے عروج آ جائے. اس دور میں مار پڑتی ہے, ٹھیک ہے. جب تک ہم سب کو اکٹھے مار نہیں پڑے گی نا تب تک ہم اسی حالت پہ رہیں گے. وہ مار پڑ رہی تھی افغانستان کو پڑ رہی تھی, وہ مار پڑ رہی تھی یہ عراق والوں کو پڑ رہی تھی, وہ مار پڑ رہی تھی وہ فلاں کو پڑ رہی تھی, آج فلسطین والوں کو پڑ رہی. باقی ہم ٹھیک ہے نا. کوئی کاؤنٹر نیریٹو دے سکتا ہے کہ یہ تو تھوڑی ڈیفیٹیس یا فیٹلسٹ مینٹیلٹی نہیں ہے کہ آپ نے ایکسیپٹ کر لیا کہ مار جب تک ہمیں پڑے گی نہیں. تو اور پچھلے بھی اگر ہم یہ جو لیبیا, سیریا, یمن, اخوان المسلمین, ایجپٹ, مورسی کس طرح سے آیا اور ہٹایا گیا سارا, یہ تو پچھلے 100-200 سال کی تاریخ سے اوپر کی گیم نہیں ہے. تو آپ صرف اتنے لمیٹڈ سیمپل کو لے کے ہم یہ کہہ دیں کہ اوکے ایسا کوئی فائدہ نہیں اور ہم ٹرائی بھی نہ کریں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم جب میں یہ نہیں کہہ رہا ٹرائی نہ کریں, ٹھیک ہے, اچھا یہ تھوڑا سا فرق ہے. بنیادی طور پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان چیزوں سے سبق سیکھیں. یعنی یہ کچھ جو اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے جو چیز لے کر آ رہا ہوتا ہے اس سے آپ سبق سیکھتے ہیں نا, ٹھیک ہے. اب ٹرائی کریں تو کہاں کریں اور کیا کرنا اور کیا کریں, ٹھیک ہے نا. یہ کچھ تو کر کے دیکھ لیا, جذباتی تحریکیں بنائیں, بندوقیں بھی اٹھا لیں, لوگوں کو بھی مار لیا, اپنے نظام کو بھی کفر کہہ دیا, طاغوت بھی کہہ دیا, خروج بھی کر لیا جو واضح نصوص کے اندر حرام ہے, ٹھیک ہے. مسلمان کی گردنیں مار رہا ہے, باہر اپنے ملک سے باہر جا کے کچھ نہیں کر سکتا, لیکن اپنے ہی بازاروں میں, اپنے اسکولوں میں, اپنی یونیورسٹیز میں بم پھٹ رہے ہیں. ہم نے خود اپنے ساتھیوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے. امت مسلمہ کی کیا خدمت کی اس سے. یعنی دیکھیں جو بندہ اعتراض کر رہا ہے نا وہ یہ اعتراض تو بڑے آسانی سے کر رہا ہے کہ جی آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا یا فلاں نے کچھ نہیں کیا. جنہوں نے کیا ہے یہ کر کے جس پہ آپ لگا رہے ہیں اس سے کیا نکلا ہے. لیکن کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ بندوقی اٹھا لیں, آپ شروع کریں سول ڈس اوبیڈینس سے, ان کی بات ہی نہ مانیں, ٹھیک ہے, دھرنے دیں. جو چیز آپ منوانا چاہتے ہیں, جیسے سب نے مل کے قادیانیوں کو کفر اس میں کر دیا, جب سب کٹھے ہو گئے, جب سب کٹھے ہو کے جنہوں نے LGBTQ کے خلاف بل پاس کروا لیا, تو وین یو آل گیٹ ٹوگیدر جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر لیتے ہیں. لیکن جب آپ کوئی ارادہ نہیں کرنا چاہتے تو پھر کہتے ہیں کہ نہیں یار حکمران تو یہ بڑا صحیح بات ہے. اچھا آپ دھرنے دیں, آپ بیٹھیں, آپ سارا کچھ کریں, اس کے لیے آپ کی قوم تیار ہے کہ اس پوائنٹ پر یا اس نیریٹو پر وہ آ کر دھرنا دے گی اور بیٹھے گی اور کام کرنے کے تیار ہے. یعنی آپ کے الیکشنز کے رزلٹس ابھی آئیں, ٹھیک ہے, آپ کے سامنے ہے کہ جی آپ کی پوری قوم نے دیندار جماعتوں کو ایک سائڈ پہ لگا دیا. جی اچھا اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. کوئی بندہ کہے گا جی ان کا اپنا قصور ہے, انہوں نے آج تک کام ہی ایسا نہیں کیا کہ جس پہ لوگ ان کو ووٹ دیں, فلاں فلاں. سارا سال میدان پہ ان کے ساتھ کھڑی جو ہوتی ہیں نا جماعتیں, وہ یہی ہوتی ہیں. آپ کسی بھی ڈیزاسٹر میں دیکھ لیں, کسی بھی موقع پہ دیکھ لیں, غمی خوشی میں دیکھ لیں, ہر جگہ دیکھ لیں. لیکن چونکہ ہمارے یہاں ایک پالیٹکس کا ایک علیحدہ ایک کلچر ہے تھانے کچہری کا اور اپنے ناجائز کام کروانے کا اور فلاں فلاں اور کرپشن کا, تو وہ غالب آ جاتا ہے. اس عوام اور اس سارے سسٹم سے آپ یہ کہہ رہے کہ جی آپ وہ دھرنا دے گا اور بیٹھ کے دین کے لیے کچھ کرے گا, جب تک کہ آپ ان کی ذہن سازی نہیں کریں گے, جب تک کہ آپ ان کو دینی تعلیم پراپر نہیں دیں گے. جس بندے کے گھر میں پتہ کھڑکے اور وہ یہ کہے کہ جی کوا اگر منڈیر پہ بیٹھ کے بول رہا ہے تو اس کو بھی غیب کا علم ہے, اس کا اللہ پہ یقین ہے, اس کو کوئی اعتماد ہے. جس کی گاڑی کے سامنے سے کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو وہ پورا دن اس کو منحوس سمجھتا ہے. جو اپنی گاڑی جس کی 90% پبلک ٹرانسپورٹ کے نیچے کالے کپڑے اور جوتے ٹنگے ہوئے ہیں کہ جی یہ نظر بد سے اور بری چیزوں سے بچاتے ہیں, حادثوں سے بچاتے ہیں, وہ قوم دین کے اندر کس لیول پہ ہے. لیکن شیخ لوگوں کو تیار کرنا اس بات پہ کہ یہ جو تمہارے اوپر نافذ ہو چکے ہیں نا یہ سارے اسلام سے ان کو مسلمان کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے, اور عوام کو پبلکلی ان کے خلاف اس طرح سے. اور خروج کسے کہتے ہیں؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس چیز کی دعوت دینے والے لفظ خروج سے تو ڈرتے ہیں لیکن خروج کی دعوت بھی دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں. دیکھیں اویئرنیس یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو صحیح بات بتاتے ہیں. امر بالمعروف والنہی عن المنکر یہ اسلام کا فریضہ ہے, اور اس فریضے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ برائی کو برا کہتے ہیں, آپ حق کو حق کہتے ہیں, لوگوں کو اویئرنیس دیتے ہیں, بتاتے ہیں, تعلیم دیتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں.
ٹھیک ہے, ہم بھی کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں. اس کے بعد سوال جو خرم بھائی نے کیا تھا کہ کرنا کیا چاہیے, جی کیا سٹیپس ہیں, کیونکہ کیا ہوگا. اصل چیز ہے. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بڑی واضح ہیں اس دور. جی اسلام ویسے رہبانیت کا درس نہیں دیتا, بالکل ٹھیک ہے, کہ آپ تارک دنیا ہو جائیں اور اس کے بعد جو ہے نا آپ اکیلے تنہا زندگی گزار. لیکن فتنوں کا ایک دور ایسا بھی تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوگا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا بندہ مومن کی سب سے قیمتی متاع اس کی وہ بکریاں ہوں گی جنہیں لے کر وہ بارش کی جگہوں پہ چلا جائے گا اور ایک تنہائی والی زندگی میں چلا جائے گا. یعنی ایک سرٹن لیول پر اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ایک ایسا سٹیپ بھی اٹھانے کی ترغیب ہے کہ جہاں آپ ایمان کی حفاظت کی طرف آئیں. میں بڑی صراحت کے ساتھ آپ کو یہ بات بتاؤں, اس دور کا سب سے بڑا امتحان ایمان کی حفاظت کا جو ہے نا امتحان. جو لوگ موجود ہیں انہیں اپنی اور اپنے آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کے اسباب پیدا کرنے. ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھیں, تبدیلی میرے آپ کے کرنے سے نہیں آتی, اللہ کے فیصلے سے آتی. یہ بڑی قرآن مجید میں واضح ہے یہ بات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو دین دے کر بھیجا تھا اس میں مکۃ المکرمہ کی پوری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی طور پر لوگوں کو کسی اسٹیٹ کے بنانے کی دعوت نہیں دی تھی کہ ہماری دعوت دین کا مقصد یہ ہے کہ ہم کوئی نئی اسٹیٹ بنائیں گے, مدینہ میں جا کے کوئی ریاست بنائیں گے, یا طائف میں جا کے کوئی ریاست بنائیں گے, یا مکہ میں کوئی ریاست بنائیں گے. بنیادی دعوت اللہ کے جو ہے نا پر ایمان لانے کی, رسول پر ایمان لانے کی, اللہ کی کتاب پر ایمان لانے کی, آخرت پر ایمان لانے کی, اور دنیا کے اندر زندگی کیسے گزارنی ہے اللہ کے حکم کے مطابق, اس کی تھی. ٹھیک, ظاہر بات ہے وہ دعوت الٹیمیٹلی ایک نظام مانگتی ہے کہ آپ کا ایک معاشرہ بنے گا, لوگ بنیں گے, اور اس ظاہر بات ہے جب وہ معاشرہ آئے گا تو اس کے احکامات بھی ہوں گے. تو یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں معاشرتی احکامات سارے جا کے مدنی زندگی میں اور مدنی صورتوں کے اندر ملتے ہیں, کہ جہاں پر جب مسلمان معاشرہ تشکیل پا گیا تو اس وقت جو جو احکامات ضرورت تھے اور قیامت تک آنے تک کے لیے وقت کے لیے جو جو احکامات ضرورت تھے وہ اللہ رب العزت نے بتدریج نازل فرما دی. لیکن بنیاد اللہ کے رسول نے یہاں سے نہیں اٹھائی تھی کہ ہم نے اسٹیٹ بنانی. بنیاد کسی بھی نبی نے یہاں سے نہیں اٹھائی. بنیاد ہر نبی نے ہر شخص کے ساتھ اس بات پر اٹھائی ہے کہ اپنی ذاتی حیثیت میں سب سے پہلے اللہ کے ساتھ اپنا ایک تعلق مضبوط کرو. میں بڑی یعنی صراحت کے ساتھ آپ کو ایک بات بتاؤں, اور میرا اس پہ بہت زیادہ مشاہدہ ہے. دو طرح کے لوگ ہیں نا, ایک وہ لوگ ہیں جو انفرادی سطح پر محنت کرنے کے قائل ہیں, اور ایک وہ ہیں جو تحریکی سے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں کہ جس فریضہ اقامت دین اور یہ وہ والے, اس طرف زیادہ توجہ کی میں. حالانکہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں کا رزلٹ ایک ہی ہے, صرف فوکس دونوں نے. ہاں بالکل, جو بندہ انفرادی سطح پر محنت کرنے کا قائل ہے اس نے آخر میں جا کر مسلمان معاشرے کی تشکیل اور اس میں اس کا کردار پہ ہی بات کرنی ہے. جو بندہ فریضہ اقامت دین کو فوکس کیا ہوا ہے وہ آغاز تو وہ بھی یہی کہتا ہے نا کہ فرد کی اصلاح سے بات دونوں کی ایک ہے, رزلٹ بھی دونوں کا ایک ہے. لڑ ایک ویسے ہی بلا وجہ کچھ باتوں کے اوپر رہے, ٹرمنالوجیز ہے یعنی اس کے علاوہ کچھ نہیں. لیکن دیکھنے میں کیا آیا ہے, یہ دونوں طرف یعنی کمیاں ہیں. جو انفرادی سطح پر بات کرنے والے ہیں وہ ایسے منفرد ہوئے ہیں کہ وہ جو اعتراض ہے کہ جی بس اپنی مسجد, اپنا نماز اور روزہ, اور اس کے بعد امت کا کوئی فکر ہی نہیں. اور جو یعنی تحریکی ذہن کے لوگ ہیں ان کو میں نے بڑی کلوزلی دیکھا ہے. امت کے لیول کی بیٹھ کی گفتگو, بات چیت, لمبی چوڑی, یعنی واز نصیحت, اور نماز کا ٹائم ہوتا تو نماز نہیں پڑھتا. یعنی روزہ کھلتے ساتھ پہلا کام یہ ہوتا منہ میں سگریٹ ہے, اور اپنی ذاتی زندگی میں اخلاق, لین دین, معاملات سارے دین سے نابلد ہیں, اور باتیں امت کے لیول کی ہیں. یہ کمیاں دونوں جانب ہیں. ان کمیوں کو دور کرنے سے ہی امت بہتر ہوگی. لیکن اس کا پھر وہی بات ہے کیا کیسے کریں گے. تو میں نے آپ کو کہنا ہے, آپ نے دوسرے کو کہنا ہے, ہم میں سے ہر ایک نے ایک دوسرے کو کہنا ہے کہ یہ کام کرنے والا ہے. بیٹھ کے ہم جو یہ بات کر رہے ہیں یہ ہے وہ اویئرنیس, یہ ہے وہ بات جو دوسروں تک پہنچانی ہے, ہر کسی کو بتانی ہے. اچھا آپ کوئی کہ باتیں کرنے سے کیا ہوگا, یہ سوال ہے, باتیں کرنے سے کیا ہوگا. انبیاء نے باتیں ہی تو کی ہیں, انبیاء نے ابتداءً باتیں کی ہیں نا. جہاد کا اور قتال کا مرحلہ تو بعد میں آیا ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے ابتدا تو جب کمزوری ہو جاتی ہے, جب تخریب کاری ہو جاتی ہے, تو تعمیر بعد سے ہی ہوتی ہے. لیکن شیخ دین ابتدا تو ہو گئی اور پھر ایک دن پروفیشن تک پہنچ گیا, اور ابھی ہمارے تک پروفیشن تک موجود ہے. اس نیریٹو کے بارے میں کیا خیال ہے کہ حکمران کی غیبت کرنا جائز ہے یا اس کو اتارنا؟ کیونکہ شیخ میں اگر آپ کو نا ایک وہ بتاؤں, ڈیفینیٹلی ایک تو
یہ بات ہے کہ جو اتھارٹیز ہوتی ہیں نا جو ملک چلاتے ہیں وہ کہتے ہیں تم اپنے جو اعتکاف کرو 1000 نہیں 10,000 اعتکاف کرو, ٹھیک ہے, اپنی تراویحاں پڑھو, روزے رکھو, یہ سب کچھ کرو, اور ہم تمہیں سپورٹ بھی کریں گے, تمہیں پیسے بھی دیں گے, بٹ ڈونٹ کوشچن اس. ہمیں بات نہیں پہنچانی. مجھے کچھ لوگوں نے بھی کہا کہ ہمیں ایکسپلیسٹلی آیا کہ آپ اپنے جو مرضی کے اجتماعات بھی کریں بٹ آپ نے نا اس کی بات نہیں کرنی ہے. تو ایک طرف تو یہ ہے. دوسری طرف جو ہے نا جو ایک وہ یہ بھی ہے کہ اسلام میں کہ سب سے افضل جہاد ظالم حکمران کے خلاف بات حق کلام کرنا, اور پھر خلاف نہیں, اس کے سامنے بات, اس کے سامنے یہ نہیں, اس کے سامنے بات کرنا اور دین کی بات پہنچانا. اور اگر ہم پاس میں دیکھتے ہیں کہ جو مولانا مودودی, سید قطب کی جو سوچ, اور ڈاکٹر اسار بھی جس پہ کافی حد تک بات کرتے ہیں بٹ انہوں نے مولانا مودودی سے تھوڑا سا اختلاف کیا اس معاملے میں. تو ایک تو یہ نیریٹو ہے. دوسرا یہ ہے کہ یس ڈیفینیٹلی دعوت دین ہم دیتے رہنی ہے. تو شیخ بیلنس کی جو اسٹریٹجی کی بات کریں, اٹ آل بوائلز ڈاؤن کہ کیا بالکل بھی حکمران کو بات نہیں کی جا سکتی, بس وہ جو ایک جو اخوانی سوچ اور ایک جو مدخلی سوچ, اس کے بیچ میں شیخ اصل حقیقت کیا ہے, کس طرف جائیے؟ اچھا, بڑا اچھا سوال, بڑے کھل ڈول کے آپ نے کر لیا, ٹھیک ہے نا. بنیادی طور پہ مسئلہ یہ ہے کہ جو مسلمان ممالک بادشاہتوں کے زیر سایہ ہیں, جی ٹھیک ہے, ان کے لیے آج اخوانی سوچ اور یعنی حکمرانی کی تبدیلی کی سوچ کفر کی حد تک بری ہے. بالکل صحیح ہے. اور جو جمہوری ممالک ہیں وہاں پر اس سوچ کو پذیرائی بھی ہے اور وہاں پر وہ اس کے لیے ایکٹیویزم بھی کرتے ہیں. انہوں نے جمہوری ملکوں بادشاہت والے ملکوں میں ایکٹیویزم کرنے کی کوشش کی اور اس کا نتیجہ بڑا برا نکلا, اور سوائے تباہی کے وہاں پہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوا, اور مزید یعنی جوتوں میں دال بٹ رہی ہے. اور دیکھیں بنیادی بات یہ ہے, جیسے آپ نے خود کہہ دیا, یہ دونوں ہی ایکسٹریمز ہیں. ایک طرف مسلمان حکمرانوں کو سارا وقت طاغوت, کفر اور ان کے خلاف نکلنے کو فرض عین بنا کر اور قتل و غارت گری تک چلے جانا, اور وہاں پر جا کر خروج کر کے جو ہے حکمرانی حاصل کرنے کو اپنا اصل بنا لینا, اور اس حکمرانی کو صحیح سمت میں چلانے کے لیے آپ کی تیاری کوئی نہیں, ٹھیک ہے, نہ رجال کار موجود ہیں, نہ نظام موجود ہے, نہ اس کی کچھ نو ہاؤ ہے. یہ صورتحال ہے. اور دوسری طرف ایک ایسی سوچ جس کو آپ آج مدخلی یا جامی سوچ کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ جی حکمران کی ہمیشہ تعریفیں ہی بیان کرتے رہنا, اس کے منکر پہ بھی اس کو نہ اعلانیہ طور پہ بھی کچھ نہ کہنا, اور بس یہ کہنا کہ جی موقع ملے گا تو کان میں جا کر اس کو نصیحت کریں گے, اس کے علاوہ کوئی نصیحت نہیں. یہ دونوں ہی افراط اور تفریط, دونوں ہی افراط اور تفریط. دیکھیں مسلمان ممالک جہاں پر بھی ہیں وہاں پر خیر کی بات اعلانیہ طور پر کرنا, غلط بات کو اعلانیہ طور پر برا کہنا, یہ ہر مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ہے. یہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. ہر کسی کی اس میں کیپیسٹی ڈیفرنٹ ہے, پھر اس کیپیسٹی کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا. پھر یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات آپ کی اس جگہ کے موجود جہاں آپ موجود ہیں اس کی کچھ حکمتیں ہوتی ہیں. یعنی بعض علماء یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بالکل براہ راست یہ بات کہنے سے فساد بڑھ جائے گا اور جھگڑا بڑھ جائے گا, یا یہ کہ جی کوئی ایسی سختیاں آئیں گی, ذاتی حیثیت میں میرے اوپر بہت سختی آ جائے گی. اچھا, بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ تو پھر بڑی مداہنت ہے. بھائی ہر کسی کا ایمان ڈیفرنٹ ہے, ہر کسی کا ایمان حضرت بلال جیسا تو نہیں تھا کہ جو ہے نا یعنی اپنے سینے پہ پتھر بھی برداشت کرتا اور گرم ریت کے اوپر کمر بھی جلوا لیتا اور احد احد کہتا. ایسے لوگ بھی تو تھے نا جن کے لیے قرآن نے یہ کہا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. ایسے صحابہ بھی تو تھے نا جن نے آ کر اللہ کے رسول کے پاس آ کے رو کے کہا اللہ کے رسول ہم سے آج کہلوا دیا گیا ہے ایسا کفر کا کلمہ جو ہم دل سے نہیں کہنا چاہتے تھے, لیکن ہم مجبور ہو کے ہم نہیں سٹینڈ لے سکے. تو بھائی مسلمان ہر دور میں مختلف ہوں گے. شیخ صالح الحمید جو ہے وہ پاکستان آئے تھے اور انہوں نے ایک انٹرویو, بڑا مشہور ایک صحافی جی نے ان سے انٹرویو لیا, وہ کافی دفعہ چلا ہے مختلف چینلز پہ اور آج بھی یوٹیوب پہ موجود ہے. اس کا ترجمہ میں نے کیا تھا. ان سے ایک دفعہ یہ بات ہوئی کہ جی اگر مسلمان حکمران اپنی ذمہ داری نہیں ادا کر رہے تو پھر کیا کریں. انہوں نے کہا جی کہ یہ ذمہ داری پھر بھی اللہ نے مسلمان حکمران کے اوپر ہی رکھی ہے. جو ذمہ داری اللہ نے مسلمان حکمران کے اوپر رکھی ہے اور فرد کے اوپر نہیں رکھی, اس کا بوجھ آپ کیوں خود زبردستی اٹھانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا جی پھر اگر وہ مسلمان حکمران نہیں ادا کر رہا تو انہوں نے کہا وہ اللہ کے ہاں مجرم ہے. اچھا, انہوں نے کہا جی اگر کوئی اسٹیٹ اپنا ذمہ داری ادا نہیں کر, انہوں نے کہا جی جس طرح مسلمان کمزور ہوتا ہے اس طرح ایک اسٹیٹ بھی کمزور ہوتی ہے. مسلمان ہوتی ہے لیکن کمزور ہوتی ہے. دیکھیں جس طرح کافر خارج عن الملہ کسی کو قرار دینے کے لیے کچھ بنیادی اصول ہے, اسی طرح مسلمان اسٹیٹ کو کفر کی اسٹیٹ قرار دینا یا طاغوت کی اسٹیٹ قرار دینا, یہ اس کے بھی کچھ اصول ہے. ٹھیک ہے,
ایک مسلمان کبیرہ گناہوں کے ارتکاب کے باوجود مسلمان رہتا ہے، اسی طرح ایک اسٹیٹ بھی کبیرہ گناہوں کے ارتکاب کے باوجود اپنی کچھ بنیادی اصول اور ضوابط کو ماننے کی وجہ سے مسلمان اسٹیٹ رہتی ہے. ہمارا اس وقت کا جو سب سے بڑا مسئلہ وہ یہی ہے کہ ہماری مسلمان ریاستیں انتہائی کمزور کبیرہ گناہوں کے مرتکب لیکن مسلمان اسٹیٹس. اصل موقف یہ ہے، اصل موقف یہ جی. ان مسلمان اسٹیٹس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جائے گا جو ایک کمزور کبیرہ گناہوں کے مرتکب مسلمان کے ساتھ کیا جاتا ہے. اس کو نصیحت کی جاتی ہے، اس کی اصلاح کی کوشش کی جاتی ہے، اس کو اچھے طریقے سے سمجھایا جاتا ہے، اس کو برائیوں کو برائی گردانا جاتا ہے اور اپنے ایمان کی حفاظت کی جاتی ہے. اس لیے اس مارا ماری سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا سوائے اس کے کہ مزید اغیار کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں. یعنی جو مسلمان اسٹیٹ اس وقت کسی نہ کسی پہلو سے تھوڑی طاقتور ہیں، کیا کفر نہیں چاہتا کہ وہ مزید کمزور ہو جائیں؟ کفر کا یہ ایجنڈا ہے نا کہ وہ کمزور ہو جائیں. مطلب اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا کہ کفر یہ چاہتا ہے کہ عالم اسلام کے پاس سے یہ ایٹمی طاقت چلی جائے. آج اگر آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ جی ہم اپنے قرضوں کے عوض اور کسی اور چند اور مراعات کے عوض اپنا ایٹمی پلانٹ جو ہے وہ سرنڈر کرتے ہیں، سارے قرضے آپ کے معاف کرنے کو تیار ہیں. کیا ہے ان کو آپ کے اس سے کوئی خطرہ تو ہے نا. اس لیے جو مسلمان ممالک جہاں جس کمزور حالت پہ بھی موجود ہے نا، یہ بھی ایک غنیمت ہے. آہستہ آہستہ یہ غنیمتیں یعنی چھینیں گی. وہ جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ آپ نے ایک ڈیفیٹ کو تسلیم کر لیا اور ایک بڑے کمزور نیریٹو پہ چلے گئے، وہ حقائق سے آنکھیں چرانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ اپنے تھے ویسے ہی چودھری بنتے رہیں لیکن ہو کچھ نہ پلے تو کیا یہ اپنی ذہنی بیماری ہو سکتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہمیں احادیث میں بتا دیا وہ تو یہی ہے. منظر نامہ بڑا کلیئر ہے. دیکھیں ملحمہ الکبریٰ سے پہلے کے جو حالات ہیں، امام مہدی کے جو آنے کے جو حالات ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے جو حالات ہیں، کیا وہ احادیث میں وارد نہیں ہوئے؟ ان حالات میں تو نہیں آ سکتے. مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ امام مہدی کب آئیں گے اور فلاں فلاں. میں نے ان کا جی اس وقت آ جائیں تو جیل میں جائیں گے. ایسے ہی ہے. ایسا نہیں ہے. جیل میں بند پڑ جائیں گے. جی اللہ اکبر. تو بات یہ ہے کہ اللہ سوال میں ایسے آپ انڈلج کرتا ہوں، وہ یہ کہ کیا امام مہدی آتے ہی مسلمانوں کے خلاف یا مسلمان حکومتوں کے خلاف بھی لڑیں گے؟ مسلمان حکومتیں ہوں گی ہی نہیں اس وقت. جو حدیث میں نظر آتا ہے نا، مسلمان حکومتیں اسی طرح کہ یک بعد دیگرے تباہ ہو چکی ہوں گی اور مسلمان حکمران آپس میں بھی لڑ رہے ہوں گے. وہ احادیث بڑی واضح ہیں جو ابواب الفتن میں، اور خاص طور پہ عربوں کی جو 3 جو بادشاہوں کی آپس میں لڑائی کا تذکرہ ہے، وہ میں متعین نہیں کر سکتا. اصل میں یہ محدثین کا منہج نہیں ہے کہ وہ آنے والے وقت کی کسی بات کو کسی شخص کے اوپر متعین کریں، ورنہ پکچر آہستہ آہستہ بڑی کلیئر ہوتی چلی جا رہی ہے. بالکل متعین نہ کیے بغیر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، یہ تو متعین کرنا ہو ہی جائے گا. اگر میں نام لوں گا تو متعین ہو ہی جائے گا. وہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن جو بھی بندہ یعنی تھوڑا بہت پیس کو جانتا ہے، اس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ پکچر کہاں کلیئر ہو رہی ہے. 3 بندے کون ہو سکتے ہیں؟ ہنٹ دے دیں دبئی، قطر اور سعودی عرب. بس آپ نے کہہ دیا ہے. میں متعین نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. دیکھیں امام مہدی کے متعلق جو احادیث ہیں، جب انہوں نے مدینہ میں ہونا ہے اور لوگوں نے ان کے پاس آنا ہے اور ان سے کہنا ہے کہ جی آپ کی ہم بیعت کرتے ہیں، کہ مسلمانوں کی قیادت ہی کوئی نہیں رہی. جی ٹھیک ہے. تو وہ موجودہ صورتحال میں تو نہیں کہہ سکتے کہ جی مسلمانوں کی قیادت کوئی نہیں رہی. جو یہ کہے گا وہ جیل میں جائے گا. ٹھیک ہے. اس لیے ایک وقت ایسا آئے گا نا کہ یہ کچھ صورتحال ایسی بنے گی جس میں مسلمان کو ابھی تھوڑی سی اور مار پڑنی. ہمیں اصل میں اس وقت تک بھی ادراک نہیں ہوا کہ ہماری کمزوریاں کیا ہیں. آپ اپنے دانشور طبقے کو اٹھا کر دیکھ لیں، میڈیا پہ آنے والے طبقے کو اٹھا کر دیکھ لیں، پوچھیں امت کے کیا معاملات ہیں، سارے آپ کو مادی وسائل گنوانا شروع ہو جائیں. ہمارا انفراسٹرکچر ٹھیک نہیں ہے، ہماری اکانومی ٹھیک نہیں ہے، ہمارا فلاں ویسٹ جیسا نہیں ہے، فلاں ویسٹ جیسا نہیں ہے، ہمارا سسٹم ویسٹ جیسا نہیں ہے، ہماری یہ نہیں ہے، وہ نہیں. کسی کو یہ سمجھ نہیں آئے گا کہ ہمارا بنیادی مسئلہ ایمان کی کمزوری کا مسئلہ ہے. اور ایمان کی کمزوری پہ کوئی بات کرے گا تو آپ کہیں گے یہ تو مولوی والی بات ہے. ٹھیک ہے، یہ تو کوئی پریکٹیکل بات نہیں. اچھا اس میں میں جیسے ہماری آڈینس ہے نا، ایک آپ کا ہمارا ایک ینگسٹر طبقہ ہے، ٹھیک ہے، جو اکثر جذباتی بھی ہوتا ہے اور وہ چاہتے ہیں، وہ ان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ امیجیٹ رزلٹ آئے. اچھا ایک طبقہ ہے مے بی جو کہ اب میچور ہو چکا ہے، مے بی ان دیئر 40s ہے، ان کے پاس وسائل بھی ہیں، وہ دین کے لیے کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں، لیکن ان کو نا ڈائریکشن نہیں مل رہی کہ ہمارے پاس ریسورسز ہیں، ہمارے پاس کانٹیکٹس ہیں، ہمارے پاس مال بھی ہے، ہم اس کو کیسے دین کی خدمت میں لگائیں. واٹ شوڈ وی ڈو؟ کیا ہم کوئی، اور کچھ ایسے بھائی تھے وہ
ان سے ملاقات بھی. وہ کہتے تھے ہمیں کوئی جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا وہ تھنک ٹینک بنائیں, کچھ ہم ایسے لوگوں کو جوڑیں جو کہ جیسے LGBTQ والا معاملات ہے, کم سے کم ان معاملوں میں تو ہم اسٹریٹجکلی رادر دین انفرادی طور پہ ہر بندہ اپنا اپنا کام کرے, کیسے اکٹھے ہوں. مطلب وٹ ڈو یو تھنک ان کے لیے کیا نصیحت ہے کہ وہ ان وسائل کو کس طریقے سے دین کی خدمت کے لیے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے اس کو استعمال کریں؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, وقت کے ساتھ نا چیزیں بنتی جا رہی ہیں الحمدللہ, ٹھیک ہے. جیسے میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ پہلے اگر آپ یہ کہتے تھے کہ دین کی بات کرنے کی ذمہ داری یا دین کا درد اور احساس صرف لوگ یہ سمجھتے تھے مسجد کے مولوی کا کام, آج آپ لوگ بیٹھ کے یوتھ کلب پہ یہ کام کر رہے ہیں, بہت سارے اور اس طرح کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں جہاں پر یہ باتیں ہو رہی ہیں اور لوگ دین کو آن کر رہے ہیں اور دین کے متعلق بات کر رہے ہیں. ہم وہاں پر یہ کہتے ہیں صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو صحیح سمت میں اور علماء کی گائیڈنس کے اندر رکھیں تاکہ کوئی اس کے اندر وہ چیزیں شامل نہ ہو جائے جس کی وجہ سے آپ کسی کا ٹول بن جائیں. جی, یعنی صرف اتنی سی احتیاط کی ضرورت. باقی جو لوگ اپنے پاس وسائل رکھتے ہیں, درد رکھتے ہیں, ان کو اپنے طور پر جہاں ممکنہ طور پر وہ کوئی خیر کا کام کر سکتے ہیں اور جو لوگ خیر کا کام کریں ان کا حصہ بننا چاہیے, ان کا ساتھی بننا چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو بنیاد رکھنے والا کام ہے نا, یا بنیاد پہ جو محنت والی کام ہے, اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں. ہم اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جو بڑا کام ہے نا وہ کرنا چاہیے. مطلب دیکھیں, ایک اسکالر ہے ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں, یا کوئی اور بڑا اسکالر ڈاکٹر فرحت ہاشمی ہیں, امت کے لیول کے کچھ لوگ ہیں, مفتی اسماعیل مینک ہیں, بڑے لوگ ہیں جن کا نام سنا جاتا ہے, ٹھیک ہے. یہ پہلے دن وہ بن گئے. جس نے ان کی بنیاد پہ کام کیا تھا, ماں باپ تھے, جو پہلا استاد تھا, کیا اس کے لیے اجر نہیں ہے؟ جس نے اس کو اس جانب لگایا, کیا اس کے لیے اجر نہیں؟ تو وہ بنیادی کام کو ہم چھوٹا سمجھ لیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ایک دم سے رزلٹ بہت بڑا سارا کوئی چیز نظر آنی چاہیے اور وہ ہمارا کام ہوگا کہ ہم یہ امت کے لیول پہ کام کریں. یہ سارے جو کام ہیں نا, یہ امت کے لیول کے ہی کام. یہ ساری محنتیں امت کے لیول کی محنتیں ہیں. بات کرنا, دوسرے کو سکھانا, دین کے اوپر استقامت اختیار کرنا, اپنے دین کی جو میں آج کل ایک بات بہت زیادہ کوشش کرتا ہوں ریپیٹ کروں, مجھے اللہ نے یہ سمجھ دی ہے کہ یہ بات شاید ہمیں کرنی چاہیے, واللہ عالم, اصل بات تو اللہ ہی جانتا ہے. اور وہ یہ ہے کہ ہم یہ اویئرنیس پھیلائیں کہ بھائی دین کی ایک اونرشپ ہوتی ہے. آپ کو دین کو اون کرنا ہوتا ہے, آپ دین کو ڈس اون نہیں کر سکتے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہ اونرشپ جذباتی طور پہ کسی اور زاویے میں تو رکھنا چاہتے ہیں, اپنے اوپر نہیں رکھنا چاہتے. لیکن کتنے لوگ ہیں دینی حلیہ کیوں نہیں بنا رہے, صرف وہ اونرشپ جو ہے نا ظاہر کرنے سے لوگ کیا کہیں. اپنی غمیاں خوشیاں کیوں نہیں دین کے مطابق کر رہے, لوگ کیا کہیں گے, وہاں ڈس اون کر دیں گے. اپنے لین دین کے معاملات میں کیوں نہیں دین کے اصول کو, ضابطے کو مد نظر, وہاں ڈس اون کر دیں گے. تو یہ جو دین کو ڈس اون کرنے والا کلچر ہے نا, اس کو ختم کرنا پڑے گا. اور پھر یہ والی بات نا کہ جی میں دیندار ہوں اور میں تو اتنا پریکٹسنگ مسلم نہیں ہوں, بڑے آسانی کے ساتھ یہ کہہ دینا میں تو اتنا پریکٹسنگ نہیں, اس کی کوئی تقسیم نہیں. میرے لیے اور آپ کے لیے اور بڑے عالم کے لیے اور ایک عام بندے کے لیے دین کے احکامات ایک جیسے ہیں. فرائض محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ویسے ہی تھے جیسے ایک عام امتی کے لیے. حرام سے بچنا اللہ کے رسول کے لیے بھی اللہ نے وہی اصول ضوابط رکھے تھے جو ایک عام بندے کے لیے رکھے. اس لیے یہ جو تقسیم ہم نے بنائی ہے نا, اس سے باہر نکل کر ہمیں پریکٹیکلی دین کی طرف آنا پڑے گا. اب یہ کام مشکل کام ہے, اس میں اپنا من مارنا پڑتا ہے, اس میں اپنی خواہشات مارنی پڑتی ہیں, اس میں لوگوں کے سامنے دین کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے, اپنے خاندان اپنی قریبی لوگوں کے سامنے کھڑا ہونا پڑتا ہے, باتیں بھی سننی پڑتی ہیں. تو ہم وہاں پر تو سرنڈر کر جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر آرام سے بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ کامنٹ کرنا, بات کرنا, یہ کرنا, آپ کون سا کام کر رہے ہیں, یہ تو دین کا کوئی کام نہیں ہے. دین کا کام کوئی امت کے لیول کا ہونا چاہیے. کیا کون سی امت میں اور آپ ہیں. ہم نے اپنی چھوٹی چھوٹی جگہ پر دین کے لیے قربانی نہیں دینی اور بڑی جگہ پر قربانی ہم مانگ رہے ہیں لوگوں سے. تو یہ جو کمیاں ہماری انفرادی سطح پر ہیں نا, یہی ریفلیکٹ ہو رہی ہیں ہماری اجتماعی سطح پر. جہاں ہم اپنی انفرادی سطح پر دین کو ڈسون کر رہے ہیں نا, اجتماعی سطح پر ہمارے حکمران بھی اسی طرح ڈسون کر رہے ہیں. اسی طرح کی مجبوریاں وہ بھی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. معیشت بڑی کمزور ہے, ابھی ہم جنگ نہیں لڑ سکتے. معیشت بڑی کمزور ہے, ابھی ہم فلاں نہیں کر سکتے. ہم تو IMF کے اور فلاں کے اس میں جکڑے ہوئے ہیں. ہمارے کل کو جو ہے اگر بینک کرپسی ہو گئی یا ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ میں چلا گیا تو ہم تو کھانے کے لالے پڑ جائیں گے. 25 کروڑ عوام کے رزق کا انتظام کرنا ہمارے ذمہ ہے, فلاں ہے. یہی سارے بہانے ہیں نا, اور کیا بالکل اسی طرح کے. تو بھائی یہ ریفلیکٹ ہوتی ہیں چیزیں نیچے سے لے کے اوپر تک. مجھے شیخ آج ایک صبح فجر میں درس سے کہ مسجد میں, وہاں اس کے بعد بھائی ملے کہتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں جا رہے اور ہم کیوں نہیں غزہ میں جا رہے اور جہاد کیوں نہیں کر رہے. اور سارا
میں نے کہا پہلے تو فرض ہے, یہ تو کسی کو شک ہی نہیں ہے, ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ فرض ہے. اور لیکن میں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ غزہ میں جانے کتنے راستے ہیں؟ کہتے مجھے نہیں پتا. اچھا میں نے کچھ اور کوشچن پوچھے, میں نے کہا یار آپ کہہ رہے ہو, آپ یہ بات کر رہے ہو, بٹ آپ کو اتنا بیسک نالج نہیں ہے کہ کون کون سے راستے ہیں, کس طرح سے جایا جا سکتا ہے, یا اگر جانا ہی ہے تو. اچھا یہ بتاؤ, میں نے ڈفرنٹ اور کوشچن پوچھے, ہی واز بلینک اباؤٹ دیٹ. ہم نہ صرف وہ باتیں تو کر رہے ہیں, بٹ جو پری ریکوزٹ ہے وہ ہے نا, وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رَبِّيُّونَ كَثِيرًا, انبیاء کے ساتھ قتال ریبائز نے کیا, عرب والوں نے کیا. تو جب آپ رب والے بنیں گے تو پھر آپ کو قتال کی توفیق ملے گی. جیسے وہ جنگ میں بھی جب ان اللہ مبتلیکم بالنہر, نہر سے آزمایا گیا, تو بڑے تھوڑے لوگ آگے گئے جنہوں نے واقعی میں جہاد کیا. تو میں سمجھتا ہوں یہ توفیق ہے. شیخ یہ جو آپ نے بات کی نا بڑی امپورٹنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تھوڑا سا شریعت کی بات میں نہیں کہہ رہا, میں صرف اسٹریٹجی کی بات کر رہا ہوں. لوگ اگر میں آپ سے سوال پوچھوں کہ شیخ پولیٹکس میں آنے کا کوئی فائدہ ہے, تو آپ کے ہاں تھوڑا بہت تو ہے, لیکن شاید وی مائٹ ناٹ بی ایبل ٹو کم ان دا لیڈرشپ یا پاکستان نے کنٹرول, کیونکہ وہ ہم نے پچھلے الیکشنز میں بھی دیکھ لیا, اور ہم دیکھتے رہے وہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کس کو اوپر لانا ہے کس کو نیچے لانا ہے. تو پولیٹکس از ناٹ دا سولوشن. آرمی میں آنے کا یعنی اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ہم جب اسٹریٹجی کی بات کرتے ہیں, میں شریعت کی بات بھی نہیں کر رہا, اسٹریٹجکلی واٹ از دا وے کہ پاکستان میں دعوت کے ساتھ ساتھ, طریقے کے ساتھ ساتھ لیڈرشپ یا پاور پہ آ جائے, تاکہ ایک وہ پاور انفلوئنس کریٹ کیا جائے, اور نہ پولیٹکس لگتی ہے, نہ کسی اسٹیبلشمنٹ میں آنا ہے, ملٹری میں آنا, بیوروکریسی کا بھی حال ہمارے سامنے ہے, جوڈیشری کا بھی ہمارے سامنے, پولیس ادارے کرپٹ ہیں سارے سے. تو کوئی ایسی چیز ہے جو کہ پاسٹ ایکسپیرینس ہے یا ڈفرینٹ ممالک کے ایکسپیرینس سے کوئی ایسا ہو جو کہ میکینزم سامنے کلیئر ہو؟ یہ نہیں ہو کہ مطلب کہ ہم نے بس 5 سال 7 سال تک یہاں پہنچنا ہے, مطلب لانگ ٹرم اسٹریٹجی. مطلب ہم سوچیں کہ یار آج ہم یہ شروع کریں, بیسکلی ہماری اگلی جنریشن اس کے فائدے اٹھائے, لیکن ہم آج وہ اسٹیپنگ اسٹونز رکھنا شروع کر دیں. واٹ کوڈ بی دیٹ فرام اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو, جس طرح بلکہ نا یہ بڑا مزے کا سوال آپ نے کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیٹ می شیئر نیوز ود یو. امت چینج ہو رہی ہے الحمد للہ, ہم لوگ سپیریئر سائیکالوجی کی طرف جا رہے ہیں الحمد للہ. دا یوتھ آر چینجنگ دا رول ماڈلس. جیسے ربیعہ بن عامر نے کہا تھا رستم کو, جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کے ایک رب کی غلامی میں ڈال رہے ہیں الحمد للہ. If you want Youth Club to continue its work, support us right here. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس دفعہ جب ہم عمرے پہ تھے تو حرم میں بیٹھے کچھ مشائخ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, وہاں یہ سوال ہو گیا تقریباً ملتا جلتا اسی طرح کا, اور کچھ مشائخ نے گفتگو کی اس پہ, اور اس کے بعد مجھ سے پوچھنے لگے جی آپ کا اس پہ کیا خیال ہے. میں نے کہا جی میرا اس پہ بڑا ڈفرینٹ سا اوپینین ہے, اور عام طور پہ لوگوں کو وہ ہضم نہیں ہوتا, اور لیکن میں بیان کر دیتا ہوں, آپ نے پوچھا ہے تو. کہنے لگے نہیں آپ ضرور بیان کر دیں. میں کہا جی مجھے یہ لگتا ہے کہ صرف ایمان کی محنت کرنے کی ضرورت ہے, سسٹم نے اس سسٹم نے پٹاخہ مار جانا ہے. اچھا ہاں, یہ اس کو ایلیبریٹ کریں. اس کو ایلیبریٹ میں کر دیتا ہوں. اللہ کی ایک سنت ہے, اللہ کا ایک قانون ہے, اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس طرح کے نظاموں کو ایک وقت تک مہلت دیتا ہے اور اس کے بعد تباہ کر دیتا ہے. یہ نیچرل نہیں ہے یہ نظام, ٹھیک ہے. اس وقت دنیا میں لوگ جس قسم کی زندگی گزار رہے ہیں بحیثیت انسان, یہ اس لیول پر آ کر زندگی گزارنے کی دنیا میں ضرورت نہیں تھی, ٹھیک ہے. یعنی جس قسم کے آلات اور جس قسم کی جدت اور جس قسم کی ٹیکنالوجی ہم نے اپنے ارد گرد اکٹھی کی ہے, اور اس کے وبال میں ہم پھنس کے رہ گئے ہیں, کیا واقعتاً اس سے کوئی سکون ہے انسانیت کو؟ آپ دین کو باقی ساری چیزوں کو اوپر سے پوچھ ڈال دیں, سب کچھ چھوڑ دیں, ٹھیک ہے. آپ صرف ایک ہیومن بینگ بن کے سوچیں کہ جیسے جیسے یہ اے آئی آتا جا رہا ہے اور جو کچھ اس وقت ہمارے گیجٹس بن گئے, کیا ہم واقعتاً اس سسٹم کے اور ان مشینز کے اور ان سافٹ ویئرس کے غلام نہیں بن کے رہیں؟ ہماری زندگی, ہماری سوچ کو یہ پڑھتے ہیں, الگوریدمز ہیں, ہر چیز وہاں سے آتی ہے, ہمیں سجیشنز یعنی دیکھنے کو بھی ملتی ہیں, کپڑوں میں بھی ملنا شروع ہو گئیں, خریداری میں بھی ملنا شروع ہو گئی, ہر چیز ایک سسٹم کے اندر کنٹرول ہونا شروع ہو گئی, ٹھیک ہے. یہ نظام انسانوں کے ہاتھ سے سرکتا جا رہا ہے, ایک آٹومیشن پہ جا رہا ہے, ٹھیک ہے. کیا اس سے لوگ مطمئن ہیں؟ ٹیک کمپنیز کے جو سی ای اوز ہیں, جو یعنی ایلون مسک وغیرہ جو ہے, وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تباہی کی طرف جا رہے ہو, یہ ہے وہ ایسا, لیکن اب وہ ایک ایسا نظام, ایک بت کھڑا جو کیا ہے, ٹھیک ہے, تو اس بت کو اب آپ کہیں جی یہ بت ہے, اس کو توڑو, یہ آپ کو تباہی کرتا ہے, یہ آپ کی یہ کچھ بھی نہیں کر رہا, تو یہ بات کون کرے, ٹھیک ہے.
لیکن اللہ کی ایک سنت ہے ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. آپ اللہ کی سنت کے اندر کبھی تبدیلی نہیں دیکھیں گے. اللہ کا ایک قانون ہے اور وہ قانون نافذ ہو کر رہتا ہے. اچھا ایک اور خام خیالی بھی میں اکثر لوگوں کی دور کرتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ انسان آج جتنی ترقی پہ پہنچا ہے کبھی ماضی میں نہیں پہنچا. یہ بھی ہماری خام خیالی ہے. انسان ماضی میں جتنی ترقی پہ رہا ہے ابھی اس لیول پر نہیں پہنچا. میں اس کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. آج ہمیں نہیں پتہ احرام مصر کیسے بنے. جی ٹھیک ہے. اس کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کے اندر چیزیں محفوظ رکھنے کا جو ایک نظام ہے اور اس کا جو آج بھی ہم کہتے ہیں کہ جی اس کو سینٹر آف گریوٹی کے اندر سے جو کانسیپٹ انہوں نے اس کو پیرامڈ کے اوپر سے نیچے تک جو ایک سسٹم بنایا اس کو ابھی بھی ہم اسکین کر کر کے ریڈ کر رہے ہیں لیکن ایگزیکٹلی ہم نہیں پہنچے. قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے. ایک چیز تو چلے ہم سمجھ آ گئی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جی ان کا جو ہے نا ایک وقت کا سفر ایسا تھا کہ وہ ایک مہینے کی مسافت تھوڑے وقت میں طے کر لیتے تھے. ان کا تخت جو ہے وہ ہوا پہ اڑتا تھا. ہم نے بھی اڑنا شروع کر دیا, ہمیں بھی سمجھ آ گیا اڑتے کیسے ہیں. لیکن قرآن کہتا ہے کہ جی ان کے ہاں ایک بندہ ایسا موجود تھا وقال الذی عنده علم من الکتاب, جس کے پاس کتاب کا علم تھا. کون سی کتاب کا علم تھا کہ قرآن سنت نے بیان کیا, بس اتنا ہی بیان کیا کہ کتاب کا علم تھا کہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ سبا کا تخت یہاں لا کے رکھ دوں گا. یہ کیا ہے؟ ٹیلی پورٹیشن ہی ہے نا. ایک چیز جو کسی جگہ پہ مادی صورت میں میٹر کی صورت میں موجود تھی پلک جھپکنے میں وہاں سے اٹھ کر دوسری جگہ آ کر واپس مجسم ہو گئی. E=mc² ہے لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ جی اگر ہم میٹر کو انرجی کی رفتار سے روشنی کی رفتار سے موو کریں گے وہ یعنی وہ انرجی میں کنورٹ تو ہو جائے گا لیکن وہ تو پھٹ جائے گا. اس کو واپس کیسے میٹر میں لے کر آئیں گے یہ نہیں ہمارے پاس اس دور میں تھا. ٹھیک ہے. اسی طرح جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں داخل ہوتے ہوئے ملکہ سبا کو لگا کہ یہ تو پانی آ رہا ہے. ٹھیک ہے. انہ ممرۃ من قواریر, کیا اس کو آپ کہیں گے آج 3D اینیمیشن کہیں گے یا آج تو زیادہ میرے خیال میں ڈی والی اینیمیشنز آ چکی ہیں. ٹھیک ہے. وہ یعنی اس قسم کی اینیمیشن ہی تھی نا کہ پانی ایکچوئل میں نہیں تھا لیکن دکھنے میں بالکل لگتا تھا یہ پانی. تو یہ ترقی دنیا میں پہلے موجود رہی ہے اور اللہ رب العزت نے اس کو وقت کے ساتھ ختم کر دیا. مطلوب اور مقصود یہ نہیں ہے کہ بندہ مادی ترقی میں اس لیول پر چلا جائے, ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث نہ ہوتی کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بات کا اختیار دیا تھا کہ یہ جو پہاڑ ہے نا یہ سونے چاندی کے ہو جائے. یعنی اتنی مادی ترقی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ دے دے لیکن میں نے یہ پسند کیا کہ میں ایک دن کھاؤں اور اللہ کا شکر ادا کروں اور ایک دن مجھے کچھ میسر نہ ہو تو میں صبر کروں. تو اس لیے یہ سسٹم پٹاخہ مارے. یہ جو میری خاص ٹرمینالوجی ٹھیک ہے. جس طرح آپ نے ایک بہت سفسٹیکیٹڈ قسم کی مشینری جو ہے وہ ساری جوڑی ہوتی ہے اور کسی ایک جگہ وہ اپنے کسی فلاء کی وجہ سے نا اسپارک کر جاتی ہے. یہ سسٹم اسپارک کر جائے, یہ چل نہیں سکتا, یہ اللہ کی سنت کے خلاف. اس کے بعد کیا ہو؟ اچھا وہ بھی پٹاخہ وہی ایکسپلین کرتے ہیں کہ ڈو یو تھنک ایٹامک وار یا پھر لوگ ملحمہ الکبریٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دی ہے جس میں سے 1000 میں سے 999 نے مرنا ہے. جو پیچھے بندہ بچے گا اس کو مال غنیمت کے تقسیم ہونے کی کوئی خوشی نہیں ہوگی. اتنا بڑا میدان جس کے اندر جو پرندہ اڑ رہا ہے اور گر رہا ہے اس کو جگہ نہیں مل رہی تو کچھ نہ کوئی اتنا بڑا سسٹم اسپارک تو کرے گا نا. میں نے اس لیے آپ کو کہا تھا کہ ہمیں مار پڑے گی. اس مار پڑے بغیر یہ سسٹم سمجھ نہیں آنے والا. دنیا کو بھی مار پڑے گی. اچھا ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھیں, یہ نہیں ہے کہ صرف مسلمان زوال کی طرف ہیں, سب لوگ زوال کی طرف. کیا عیسائی اپنے مذہبی اعتقاد میں زوال کی طرف نہیں؟ کیا ہندو اپنے مذہبی اعتقادات میں زوال کی طرف نہیں؟ کیا بدھ اپنے مذہبی اعتقادات میں زوال کی طرف نہیں؟ ہم بحیثیت انسانیت زوال کی طرف. ٹھیک ہے. ظاہر میں ہم نے ترقی زیادہ کر لی ہے, بلڈنگ زیادہ بنا لی ہیں, روڈز اچھے بنا لیے ہیں, ڈیم بنا لیے ہیں, ٹیکنالوجی بنا لی ہے, انٹرنیٹ آ گیا ہے. اب اسٹار لنک پوری دنیا کے اوپر جو ہے نا فوکس کرتا ہے. ایک ایک جو کیڑی بھی چل رہی ہے زمین پہ تو ہم اس کو سیٹلائٹ سے مانیٹر کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. لیکن اخلاق کہاں ہیں؟ یعنی اس سب کے باوجود, دنیا گلوبل ولیج بننے کے باوجود انسان تنہا کیوں ہیں؟ دنیا کے جو سب سے زیادہ مادی وسائل والے ملک ہیں ان کے اندر سب سے زیادہ خودکشی کا ریٹ کیوں ہے؟ لوگ جا کر سوئٹزرلینڈ جیسے ملک میں موت کیوں خریدتے ہیں؟ تو خوش ہونا چاہیے. اور جاپان جیسی ٹیکنالوجی والے ملک کے اندر تو ان کو مزید گیجٹس کے ارد اپنے آپ کو بہترین مصروف کرنا چاہیے. کیوں؟ انسان اندر سے خالی کیوں ہے؟ کہ اصل پرابلم ہمیں یہ ہے کہ ہم صرف تصویر کا ایک بڑا جذباتی اور محدود اینگل دیکھ لیتے ہیں اور اس کے جو باقی کینوس پورا جو ہے نا وہ ہمارے سامنے نہیں ہوتا. پوری دنیا ہی انحطاط کا شکار ہے اس وقت. جو مسلمان یعنی کفار اور مسلمانوں کی لڑائی سے ہٹ کر جو دنیا میں ہو رہا ہے اس کی طرف نظر رکھیں ذرا.
یہ جو اس وقت دنیا بائی پولر ہو گئی. پہلے ابھی کچھ عرصے تک سنگل یعنی ورلڈ آرڈر چلتا تھا. امریکہ رشیا کو USSR کو توڑنے کے بعد جو پچھلے 30 سال 35 سال ہیں وہ ایک بڑا راج کیا اس نے, ٹھیک ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں تمام تر ٹیکنالوجی, قوت اور ہر چیز اویلیبل پوری دنیا ایسے سمٹ کر, ٹھیک ہے, ملٹی نیشنل کمپنیز کے ذریعے پوری دنیا کی اکانومیز کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر ٹریلینز آف ڈالرز جو ہے وہ کمانے اور سب کچھ کرنے کے باوجود بھی 30-35 سال سے اوپر امریکہ اپنا وہ راج برقرار نہیں رکھ سکا. 35 سال کیا ہے, کون سی حکمرانی, یعنی ہزار سال مغل بادشاہت کر گئے تو 35 سال شرم کا مقام. یعنی چائنا کھڑا ہو گیا, اب چائنا کھڑا ہے, رشیا کھڑا ہے, سب سے بڑا چائنا کھڑا ہے. چاہ رہا ہوں کہ جو 2 پولز بن گئے ایکسپلین بھی کر دیں کہ 2 پولز جو بن گئے یعنی دنیا کے اندر جو ہے ایک طرف امریکہ ہے اور ایک طرف چائنا ہے, ٹھیک ہے. امریکہ کے حواری جو ہے وہ ویسٹ ہے, یورپین کنٹریز جتنے بھی ہیں, اور ایک طرف چائنا ہے. چائنا کے اب جو ہے نا حواریوں میں سب سے بڑا پاکستان اور اس کے ساتھ پھر رشیا. پیچھے اس وقت رشیا زیادہ بڑا یعنی پلیئر بن گیا, کیونکہ یہ نہیں کہ ان کو چائنیز سے کوئی محبت ہے, لیکن اپنی جو پوری دنیا کی مجبوریاں لگی ہوئی ہیں اور جو جنگ یوکرین کے ساتھ ہے اور سارے میں ان کو یہ زیادہ سوٹ کرتا ہے. عرب ممالک ہیں, اچھا عرب ممالک اور انڈیا, ٹھیک ہے, ان کی صورتحال یہ ہے کہ یہ اب شفٹنگ کے درمیان ہے. یہ اس وقت تک جو ہے نا وہ جس کو غیر جانبدار ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی ایک جو بہت ان کا رومانس تھا امریکہ کے ساتھ وہ تو ختم ہو گیا, ٹھیک ہے. اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ جی کہاں ہمیں زیادہ فائدہ ہے, ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یعنی روس اور یوکرین کی جنگ میں ایک جانب یہ لوگ رشیا کے مخالف بھی نہیں جا رہے اور رشیا کو کچھ کہہ بھی نہیں رہے, اور دوسری جانب تھوڑے عرصے کے بعد امداد کا ایک سامان کی کھیپ جو ہے وہ یوکرین بھیج دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ غیر جانبدارانہ ایک وہ ہے نا کہ جی ہم بس چاہتے ہیں جنگ بندی ہو جائے اور ہم اس گیم کا حصہ نہیں ہیں آپ کی. یعنی بالکل وہ جو امریکہ ایک اتھارٹی کے ساتھ کسی زمانے میں کہتا تھا ادھر ود اس وداؤٹ اس, وہ اب نہیں رہے گا, وہ اب ختم ہو گئی بات, اب نہیں کہہ سکتا وہ, ٹھیک ہے. تو انٹرنیشنل بھی حالات کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی وہ سسٹم بڑا سسٹین کر رہا ہے اور وہ بڑا ایک اسٹینڈ آؤٹ پریویل کر جائے گا, اور سر یہ ہے پٹاخہ, یہ وہ چنگاریاں ہیں جو لگ گئی ہیں, وہ کسی ٹائم ڈوز کریں گی. وہ جب کریں گی تو صورتحال بالکل واضح ہو. اس میں بقا کس کی؟ یہ اللہ کا, پھر اللہ کا قانون, ٹھیک ہے. اس میں بقا ایمان کی اور ایمان والوں کی, یہ اللہ کا قانون ہے. اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ کیا ہو ان الارض یرثها عبادی الصالحون, کہ زمین کو اس کے جو نیک بندے ہیں وارث وہی بنیں گے. تھوڑا عرصہ کبھی کوتاہی آتی رہے گی لیکن وارث اللہ کے نیک بندے ہی بنے. ایمان کے ساتھ اس زمین پہ بسا جا سکتا ہے, بے ایمانی کے ساتھ اس زمین پہ بسا نہیں جا سکتا. یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے. تھوڑا عرصہ فرعون سمجھتا تھا انا ربکم العال, لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کو غوطے لگواتا ہے نا تو اس کو بھی سمجھ آتی ہے کہ رب موسیٰ اور ہارون کوئی اور ہے اور مجھے اس پر ایمان لانا چاہیے. اس لیے پھر وہی اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم یہ ساری بات کرتے ہیں نا تو آج کیا کریں, واپس گھیر گھار کے نا سوال یہاں آتا ہے آج کیا کریں, آج کیا کریں, بالکل آج کیا کریں. میری ہمیشہ سے ایک ہی گزارش ہوتی ہے اور مجھے یہی سمجھ آتا ہے, اللہ عالم, تمام کتاب و سنت کی نصوص کو پڑھنے کے بعد علماء کے پاس بیٹھ کے ان سے رہنمائی لے کے جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے ایمان پہ محنت کریں. جس کو ایمان کی سمجھ آ گئی اور اس نے اس کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کی, اور ایمان کی محنت صرف زبانی محنت نہیں ہے, یعنی میں کہوں کہ جی میں نے اچھا مجھے ایمان سمجھ آ گیا, عقیدے کی میں نے 4 کتابیں پڑھ لی ہیں, اصول ثلاثہ پڑھ لیے, فلاں پڑھ لیا, اب میرے اندر ایمان راسخ. عمل سے پتہ چلے گا نا, الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ٹھیک ہے. اور وہ عامل الصالحات کا پتہ بھی میٹھے میٹھے پہ نہیں پتہ چلتا, کڑوے کڑوے پہ بھی پتہ چلتا ہے. جہاں سٹینڈ لینا پڑتا ہے, جہاں لوگوں کو فیس کرنا پڑتا ہے, جہاں دین کی خاطر کچھ سننا پڑتا ہے, کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے, وہاں جا کے پتہ لگتا ہے کہ بندے کے اندر ایمان کتنا ہے. جہاں آپ کو اپنی اولاد کے لیے دین اور دنیا میں سے کسی چیز کی فوقیت دینی پڑتی ہے, اور وہاں آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں میں اس کو دین کی طرف زیادہ راغب کروں گا, اس کی دنیا تھوڑی سی کمپرومائز ہو بھی گئی تو خیر ہے کوئی بات نہیں. یہاں آ کر پتہ لگتا ہے. دعویٰ کرنے والا بہت بڑا بندہ جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے جو ہے نا وہ ذرا سے بھی دنیا کے حوالے سے کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے, تو آپ اس کے دعوے پہ کیا کریں گے؟ باتیں کرنا بہت آسان, پھر میں کہتا ہوں باتیں کرنا بہت آسان, لیکن ڈیسیژنز لینا میں اور آپ اپنی زندگی میں اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے دینی اور ایمانی ڈیسیژنز لینا شروع کریں, تب جا کر بات بنے گی اور امت کو فائدہ بھی ہوگا. امت میں اور آپ ہیں, اور کل ہماری آنے والی نسل ہے, اس کے علاوہ باہر سے کہیں سے جو ہے نا وہ امپورٹ نہیں ہونی. امت یہی ہے, ہم ہی ہیں.
ہم نے اپنی نسل کو کتنا ایک ایمان دے کر جانا ہے, اس کے لیے کیا محنت کرنی ہے, یہ اصل ہے. اچھا اب اس میں ایک چیز دیکھیں, اللہ تعالیٰ بعض اوقات کچھ مواقع لے آتا ہے اور وہ مواقع جو ہے نا وہ بنتے چلے جاتے ہیں. مثال کے تو میں آپ کو اس کی ایک مثال دے دوں. پاکستان کا بننا ایک موقع تھا جی, کچھ لوگوں نے اس کی مخالفت کی, کچھ نے اس کی تائید کی, اور وہ اس موقع سے دین کی خاطر انہوں نے قربانی دی اور ہجرتیں کی, اپنا مال متاع لوٹایا, سارا کچھ. یہ موقع آتے ہیں تاریخ میں, ہماری زندگیوں میں شاید آئیں یا ہماری آنے والی نسلوں کی زندگیوں میں آئیں. خود بھی اس بات پر تیار رہیں اور نسلوں کو بھی اس بات پر تیار کریں. جب اللہ ایسا کوئی موقع لائے تو ہمارے لیے بالکل 2 + 2 = 4 کی طرح ہو کہ ہم نے یہ ایمان کا فیصلہ کرنا. اگر ایمان ہی اندر جڑے نہیں پکڑے ہوئے ہوگا اور اس کی سمجھ نہیں آئے گی, وہ پریورٹی پہ نہیں ہوگا, تو کہاں فیصلے ہوں؟ فیصلے نہیں ہوگا نا. پھر تو بھوک کی وجہ سے فیصلے دجال کے اوپر ایمان لانے کے ہوں گے. آج تو ہمارے ہاں یہ بہت بڑا مسئلہ اب شف والا جو چل رہا ہے, دین تو یہ چیزیں بن کے رہ گیا. ٹھیک ہے, لوگوں نے یہ ان چیزوں میں اپنے آپ کے لیے شفا اور رزق اور بندشوں سے باہر نکلنا, اور یہ بھی ایک تصور کہ جی بندش ہو بھی جاتی ہے, اللہ رزق بھیجتا ہے کوئی بند کر دیتا ہے, اللہ رشتہ بھیجتا ہے کوئی بند کر دیتا ہے. ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے. ٹھیک ہے, اس میں ایک تھوڑا سا ٹینجنٹ پہ جاؤں گا. جیسے ابھی ہم نے سم اپ یہ کر رہے ہیں کہ ایمان کی حفاظت جیسے آپ نے کہا. اچھا اس کے پریکٹیکل اسٹیپ ایک نوجوان کے لیے کیا ہے کہ اچھا میں دین کا علم تو سیکھوں نا, سب سے پہلے کوئی دین کے بارے میں پڑھنا شروع کروں گا, پتہ لگے ایمان ہے کیا. اس کے لیے جو اس کے پاس آپشنز ہیں پڑھنے کے لیے انفارچونیٹلی بڑی لمیٹیڈ ہے, ان دا سینس کہ جس طرح کے معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں جہاں پہ آپ کا یونیورسٹی, اسکول اور یہ سارا کلچر او لیولز اے لیولز, اس پہ اتنا زیادہ ایمفسس ہے, اور اس معیار کا سارٹ آف کہنے کو آلٹرنیٹیو دینی ایجوکیشنل سسٹم سارٹ آف ماڈرن آپ کہہ لیں, وہ اتنا میسر نہیں ہے. یا پھر لوگ کہتے ہیں جی ہمیں اس بیماری سے باہر نکل آئیں کہ دینی سسٹم مجھے ماڈرن بڑی ہائی فائی اور بڑے واہ کے ساتھ ملے گا تو میں پڑھوں گا, ادروائز تو میرے لیے آپشن ہی کوئی نہیں ہے, تو میں کیسے پڑھوں. اس بیماری سے باہر نکلیں. دین جہاں جس طرح سچی فارم میں جہاں سے ملتا ہے, ٹاٹ پہ بیٹھ کر ملتا ہے وہاں پڑھیں, چٹائی پہ بیٹھ کر ملتا ہے وہاں پڑھیں. اصحاب صفا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چبوترے پہ بیٹھ کر پڑھا تھا, ٹھیک ہے نا, اور بھوکے برداشت کر کر کے پڑھا تھا. اس لیے یہ ہماری بیماری ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ دین بڑی ایک لگژری فارم میں میرے ڈرائنگ روم میں میرے پاس آ کر مجھے اویلیبل ہوگا, میں بیٹھ کر بڑے سکون کے ساتھ, بڑے اطمینان کے ساتھ, ٹھنڈے کمرے میں چائے کافی پیتے ہوئے وہ اس کو انجوائے کر سکوں گا, اور وہ میرے اندر اتر جائے گا, اور اس طرح کی فارم میں مجھے ملنا چاہیے. مل جائے اللہ کا شکر ہے, بڑا کوئی اللہ رب العزت کا یعنی فضل اور احسان ہوگا کہ کچھ لوگوں کو ایسے بھی مل گیا ہوگا یا ہو رہا ہوگا, لیکن ایسا ممکن نہیں ہے ہر جگہ. کیا آپ یہ کہیں جی کہ دین کے لیے ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے تو پھر یہ میرا ایکسکیوز ہے کہ جی پلیٹ فارم نہیں ہے تو میں کہاں سے پڑھوں. دین موجود ہے, ٹھیک ہے, علماء موجود ہیں, اس کی صحیح فارم موجود ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی پڑھنے والا ہو, قربانی دینے والے, قربانی میں وقت نکالنے والا ہو. اگر آپ او لیولز اے لیولز کے لیے بات کر رہے ہو سارا کچھ, وہ تو اسی کی تو میں بات کروں فوکس کہ ہمارے اعتراض کرنے والے کا اعتراض بہت ہے, لیکن وہ اپنے بچے کے لیے فیصلہ کرے گا کہ جتنی محنت وہ او اے لیولز کے لیے کر رہا ہے اتنا ترجمہ پڑھنے پہ بھی کر لے. اس سے عادی بھی کر لے. نہیں, میں عادی کیوں نہیں, میں کہتا ہوں جی کہ جو آپ پے کر رہے ہیں ایک ٹیچر کو ایک سبجیکٹ پڑھانے کا, او اے لیولز کی ٹیوشن کا, اتنا پے کریں نا کسی اچھے کو جو اس کو صحیح طریقے سے ترجمہ پڑھائے. ٹھیک ہے, چلو زیادہ کی تو بات ہی نہیں کرتے ہم, اتنا تو پے کریں نا. آدھے گھنٹے کا 60-70 ہزار روپے آپ پے کریں کسی کو, یہ تو یہاں آ کر بس ہو جائے گی. یہاں آ کر وہ والی باتیں نکلیں گی کہ آپ نے دین کو کاروبار بنا لیا, آپ نے فلاں کر لیا, آپ نے کر لیا, کر لیا. ٹھیک ہے, دین کاروبار نہیں ہے, سارا کچھ صحیح ہے. پھر ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ تھوڑی سی محنت کریں, آپ نہ پیسے خرچ کریں, لیکن آپ کبار علماء کے پاس جائیں, مسجدوں میں بیٹھیں, چٹائیوں پر بیٹھیں, دریوں پہ بیٹھیں, صفوں پر بیٹھیں, وہاں مفت میں دین سکھایا جا رہا ہے, سیکھیں, لیکن سیکھیں. ٹھیک ہے نا. یہ جو ایک سوچ ہے نا کہ جی سارا وقت ایک خاص ماحول کے اندر ہی میں بیٹھوں گا اور وہاں خاص ماحول ہوگا تو اس لیے دین وہ آ جائے گا, نا. اس کے تو بالکل برخلاف جو ہے نصوص ملتی ہیں ہمیں. دیکھیں, مکہ کے چودھریوں کا اللہ کے رسول سے مطالبہ یہی تھا کہ یہ آپ کے ارد گرد جو غریب غربا اور غلام قسم کے لوگ بیٹھے, ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم دین نہیں سیکھ سکتے. ٹھیک ہے, تو آپ جو ہے نا ہمارے لیے کوئی اسپیشل بندوبست کریں. اللہ رب العزت نے اس پہ سخت پکڑ کی, اور عبسہ وتولی تو اتری جس پہ ہے وہ آپ کو پتہ ہے. اور حضرت نوح علیہ السلام کو بھی ان کی قوم نے یہی کہا تھا. یہ جو کمزور قسم کے یعنی معاشرے کے یعنی
جن کا اسٹیٹس کچھ نہیں ہے, یہ لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوں, تو آپ ان کو ذرا دور ہٹائیں تو پھر ہم کوئی آپ کے قریب بھی آئیں. ہماری تو شان کے خلاف ہے کہ ہم آپ کے پاس آ کے تب بیٹھے کہ یہ لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں. تو حضرت نوح علیہ السلام نے آگے سے کہا تھا کہ یہ جو لوگ جو اخلاص کے ساتھ میرے بیٹھے ہیں, اگر میں ان کو بھی دور کر دوں تو میں اللہ کے ساتھ پاس جا کے کیا جواب دوں. جب اس نے کیسر نے سوال کیا تھا حضرت ابو سفیان سے کہ جی اس پہ زیادہ لوگ امیر ایمان لے کر آ رہے ہیں یا غریب قسم کے لوگ ہیں, معاشرے کے پسے ہوئے لوگ ہیں, اس نے کیا جواب دیا تھا آگے سے؟ حضرت ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تو انہوں نے کہا تھا کہ جی معاشرے کے کمزور لوگ زیادہ ان کے ساتھ, ان کا انبیاء کی سنت یہی رہی ہے, ہمیشہ ان پر ابتداءً کمزور لوگ ایمان لے کر آتے ہیں, کیونکہ چودھری قسم کا جو بندہ ہوتا ہے اس کو تو لگتا ہے میرا سب کچھ ٹھیک ہے, مجھے تو کچھ کرنے کے, میں کیسے غلط ہو سکتا ہوں, جنہاں دے گھر دانے انہوں دے کملے بھی سیانے. ٹھیک ہے, یہ واقع نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے ہی ایسے ہوتے ہیں, بڑے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں الحمدللہ, یعنی اللہ کے رسول کے صحابہ میں بھی حضرت مصعب بن عمیر جیسے لوگ بھی تھے, شاہانہ زندگیاں چھوڑ کر اللہ کے رسول کے پاس آئے, لیکن کیا وہ اس ڈیکورم کے ساتھ آئے؟ نہیں, چھوڑ کے انہوں نے آ کر اپنے آپ کو اس ماحول میں ایڈجسٹ کیا. مصعب بن عمیر اگر سارا کچھ چھوڑ کر اللہ کے رسول کے ساتھ یعنی اصحاب صفہ والا حلیہ بنا سکتے ہیں تو ہمیں کیا لگے. یہ بیماری ہے کہ اس کو ختم ہونا چاہیے ہمارے اندر سے. میں بھی ایک ٹینجنٹ لیتا ہوں. فلسطین کا جو معاملہ ہے آپ اس کو کتنا آگے لمبا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ جب شروع ہوا تھا تو ہم نے کہا تھا یہ لمبا چلے گا, بیکاز ابھی نا گلیوں میں وار آ گئی ہے, لیکن اتنا لمبا تو شیخ میں بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. اور سبحان اللہ, تو کیا دیکھتے ہیں فیوچر میں, یعنی پریڈکشن کیا ہے آپ کی, کیا ہوگا؟ یا کرنٹلی یعنی جو عرب ورلڈ کے علاوہ ہے وہ کہہ رہے ہیں دس از عرب وار, عرب کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری وار نہیں ہے, یہ فلسطینی غزہ والے اور یہ خود جانے ہیں. اب فلسطینیوں کی بھی بات نہیں, وہ کہتے ہیں یہ غزہ کی وار ہے, یہ فلسطین اتھارٹی تو اس سے بات سائڈ پہ ہو گئی ہے, ایون وہ بھی اون نہیں کرتے. بالکل ایسی بات ہے, پی ایل او الگ ہے, وہ الگ چل رہے ہیں. تو غزہ بالکل اکیلا ہی رہ گیا پوری دنیا سے کٹ کے, اور وہ وہاں پہ 40,000 ڈیتھ ٹول سے کراس کر چکا ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ جو نوجوان ہے نا شیخ, وہ آپ سمجھیں جب وہ بچے کی ویڈیو آتی ہے نا سامنے تو ہمارا حال یعنی کیا, ایک بے بسی سے نا بندہ روتا ہی ہے, مجرم لگتا ہے اپنا آپ. اور کیا ایسی سی بات, اللہ کے ہاں اپنا آپ مجرم لگتا ہے, اور اپنی کمزوری پہ انسان کوڑتا بھی ہے, اور پھر دعا ہی کرتا ہے اللہ کے سامنے کہ اللہ ہماری اس معاملے میں پکڑ نہ کرنا کہ جی دنیا کے اندر یہ کچھ ہو رہا ہے اور ہم کچھ نہیں کر پا رہے. اصل بات یہ ہے کہ ہم کچھ نہیں کر پا رہے, ٹھیک ہے نا, لیکن جس پہ ہم نے پورا پروگرام کیا ہے کہ اس کچھ نہ کر پانے کی بہت ساری وجوہات ہیں, اور اس کی یعنی اور کچھ نہ کر سکنے کی نتیجے میں کیا کرنا چاہیے اس کا پھر متبادل کیا ہے. ٹھیک ہے نا, صرف رونا نہیں چاہیے کہ جی ہم کچھ نہیں کر پا رہے, جو کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور وہ کرنے کے لیے ابھی اللہ نے ہمارے پاس بہت سارا کچھ چھوڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, تو جس کو ہم پیش کر سکیں گے اللہ کے سامنے کہ ہم یہ کریں. باقی جو آپ نے سوال کیا کہ آگے کتنا چلے گا, یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. چیزیں بڑی عجیب سی معاملات کے ساتھ ٹویسٹ ہو رہے ہیں. شیخ اسرائیل کیا ہے, پورا وائپ آؤٹ کرنا ہے, پورا اونرشپ میں لے آنا ہے, یا بس بندے نظر تو ایسا ہی آتا ہے کہ یہ غزہ کی پٹی جو ہے نا, یعنی یہ دو جانب جو ان کی توجہ ہوئی ہے نا, وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سارے ایک ایسا معاہدہ ہو جائے کہ یہ غزہ کے لوگ بھی اٹھ کے وہاں فلسطین اتھارٹی والی طرف چلے جائیں, اور یہ ایجپٹ چلے جائیں. ایجپٹ تو نہیں ان کو قبول کرے گا, لیکن الٹیمیٹلی وہ اس طرف ہی جائیں گے. ٹھیک ہے, یعنی معاہدہ اس پہ ہو جائے اور یہ والی پٹی بھی ساری خالی ہو جائے اور اس پہ بھی ہم قابض ہو جائیں. عجیب معاملہ ہے. لیکن کل جو رشیا میں ہوا ہے نا, ہے آپ لوگ, کل جو رشیا میں فائرنگ ہوئی ہے, جی 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 جی, جو کنسرٹ پہ جو فائرنگ ہوئی ہے اس میں جو بندے دو انہوں نے پکڑے ہیں نا, جی جی, انہوں نے یہ جو کہا ہے نا کہ ہمیں یوکرین اور اسرائیل نے پیسے دیے. ٹھیک ہے, یہ بڑا ایک ٹوسٹ ہے اس سارے گیم میں, اس لیے کہ رشیا کی ہسٹری ہے کہ وہ ریٹیلیٹ ضرور کرتا ہے, وہ خاموش نہیں بیٹھتا. ٹھیک ہے, اب اگر اس میں اسرائیل کا نام آ گیا ہے, یوکرین تو پہلے ہی تھا, اور ظاہر بات ہے یوکرین کا مطلب سارا امریکن اور یعنی وہ والا پول سارا ہے. ٹھیک ہے, اور الٹیمیٹلی وہ اسرائیل, اور اسرائیل کا نام بھی ساتھ آ گیا, تو اب یہ ایک ٹوسٹ ہے. اس میں کیا نکلے گا, اس میں جواب کیا آئے گا, یہ ڈٹرمن کرے گا بہت سارا کہ جی آئندہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے. جو عرب دنیا ہے جو قریب یعنی جو جڑتے ہیں, لیبنان, جارڈن, ایجپٹ, سیریا, بالکل ہی کوئی ان کی انٹرونشن بالکل بیر منیمم ہونے کے علاوہ, تو شیخ کیا آپ کا اس میں یعنی وائی ریزن؟ اچھا, وائی اسی لیے جو یہ بڑا اچھا سوال ہے, لیکن میں جو شروع سے ہم جو رونا رو رہے ہیں. ٹھیک ہے, جب آپ کی انفرادی زندگی میں بڑا آسان ہو جاتا ہے دین کو ڈس آن کرنا,
اور وہ آپ کے اندر پکتا چلا جاتا ہے اور آپ اگلی نسل کو وہ ٹرانسفر کر کے جاتے ہیں, تو پھر یہی ہوتا ہے. پھر آپ کے پڑوس میں بندہ مر رہا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ تو اس کا ذاتی معاملہ, میں کیا کروں. مجھے انہوں نے حال سے اپنا پولیٹیکلی بھی نا اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ رکھا ہی نہیں ہے. جیسے غالباً جارڈن میں ان کی یو ایس سے اتنی ایڈز آتی ہیں, چیزیں آتی ہیں, نہ ان کے پاس کوئی پراپر فوج ہے, نہ ان کا وہ ہے, دے جسٹ کہتے ہیں نا. اصل میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, یہ بھی اللہ کا احسان ہی ہے کہ یہ سوچ ہمارے اندر پائی جاتی ہے, پاکستانی قوم کے اندر پائی جاتی ہے ابھی تک, کہ امت کا کوئی درد, امت کی کوئی بات, امت یہاں پاکستان کے علماء یہ بات کرتے ہیں, یہاں یہ ماحول موجود ہے, کھل ڈل کے آپ بات کر سکتے ہیں, ہر چیز بیان کر سکتے ہیں اب تک بھی, ٹھیک ہے. باہر کی دنیا میں یہ ماحول نہیں ہے, وہاں آپ بات نہیں کر سکتے. جب بات نہیں کر سکتے, اویئرنیس نہیں پھیلتی تو لوگوں کے لیے وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لوگ جا کر انفرادی سطح پر کوئی اکا دکا کوئی کسی سے پوچھتا ہے, وہ کہتا ہے جی آپ اپنی دنیا سے اپنے معاملات سے کام رکھیں, آپ کا معاملہ ہی نہیں. اجتماعی طور پر شعور نہیں پایا جاتا ان لوگوں کے. اور میں دیکھتا ہوں کہ یہودیوں نے اور پورے ویسٹ نے مل کے اتنا ڈی اسٹیبلائز کیا ہوا ہے عرب ریجن کو جو ان کے ساتھ ہے. صحیح. سیسی کو ایجپٹ میں اوپر لے کے آنا, سیریا میں اپنی اندر ہی ایک وار چل رہی ہے, ٹھیک ہے, وہ اپنے خود پاؤں پہ نہیں کھڑے ہوئے, لیبنان کی صورتحال ہمارے سامنے ہے. تو یعنی اتنا انہوں نے اپاہج کیا ہوا آلریڈی کہ یہ کچھ بھی کریں تو ان کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے اپنے بچے ہیں, یہ کچھ بھی ریٹیلیٹ نہیں کر سکتے. لیکن میں حیران ہوتا ہوں باقی ممالک پہ جو, اور یعنی جو سرکل جب واسٹ کریں ان کی طرف سے بھی جب کوئی رسپانس نہیں آتا, حالانکہ اللہ نے ان کو دی ہوئی ہے, یعنی رچنس ہے, مال ہے, ان کے پاس دنیا ہے, جب وہ بھی, اور وہاں پیس بھی ہے, وہاں پہ اتھارٹی اسٹیبلش بھی ہو ان کی, تو پھر بڑی حیرانی ہوتی ہے. مال کو اسی لیے فتنہ کہا ہے اللہ رب العزت نے, ٹھیک ہے, کہ آپ کے پاس جب مال آتا ہے نا تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کی وجہ سے اچھے فیصلے لینا شروع ہو جاتے ہیں, آپ کو اس کی وجہ سے مزید خوف آتا ہے کہ جی یہ آج تو ہے, کل نہ ہوا تو کیا ہوگا, اور اس کو مزید کیسے بڑھایا جائے. اس لیے جو آپ دیکھتے ہیں کہ جو زیادہ یعنی امیر عرب ممالک ہیں وہ زیادہ اس دوڑ میں آگے ہیں کہ ہم نے مزید آگے اپنی اکانومیز کو کیسے بہتر کرنا ہے, اور انٹرنیشنلی ہمارا امیج جو ہے وہ ذرا زیادہ سافٹ ہو جائے, اور فلاں ہو جائے اور فلاں ہو جائے. تو یہ مال کے فتنے. شیخ امت جو ہے نا, بڑے بڑے مشکل ادوار بھی آئے ہیں امت پہ, بڑے بڑے فتنے, معتزلہ مرجئہ آئے ہیں, کرامتہ آئے, بڑے کچھ آئے, لیکن آج یہ بڑی نا امیدی والی سچویشن ہے امت میں آج کل. ہوپ لیسنس میں نے اتنی آج تک یوتھ میں کبھی نہیں دیکھی جو یہ پچھلے سال میں ہوئی ہے زیادہ, فلسطین کے معاملے اور پاکستان میں اسپیشلی جو معاملات الیکٹورل الیکشن اور سارا معاملات ہوئے. تو کیا فائنل ایک آپ کی طرف سے کچھ پارٹنگ ورڈز, ایڈوائسز؟ اچھا, ایک تو یہ کہ میں تھوڑی سی تصحیح کر دوں آپ کے سوال کی. آپ جب کہتے ہیں نا کہ ہوپ لیسنس بہت ہے امت کے لیول پہ, نہ پاکستان کے لیول پہ. اچھا, پاکستان کے لیول پہ یوتھ میں جو ہے نا ایک نا امیدی سی, ایک بڑا فرسٹریشن پائی جاتی ہے. باقی آپ پاکستان سے باہر جائیں اور وہاں پر جو بات چیت کریں تو یا اویئرنیس نہیں ہے, یا وہ لوگ مطمئن بیٹھیں گے جی خیر ہوگی, دیکھی جائے گی, ٹھیک ہے نا. یعنی کوئی جس کو آپ کہتے ہیں نا ایک فرسٹریشن, وہ والا معاملہ نہیں لوگوں میں. اچھا, وہاں پہ آپ جو آپ نے کہا کہ یا تو اویئرنیس نہیں ہے, اس وجہ سے وہ ایک ہوپ لیسنس نہیں ہے. نہیں, ان کو اپنی یعنی حکومتوں کے اقدامات یا ان کے نیریٹو پہ اعتماد بھی ہے. اچھا, ہاں, آپ ملیں ان سے بات کریں, وہ کہتے ہیں جی ٹھیک کر رہے ہیں ہمارے حکمران جو کر رہے ہیں, یا ان کی جو سوچ ہے وہ صحیح ہے, ٹھیک ہے. اب اس وقت امت کا یہ مسئلہ ہے, ہم جو کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے ان کے لیے امداد بھیج دی ہے, ہم ان کو ہیلپ کرنے کو تیار ہیں, سارا کچھ ہے. اب انہوں نے ایک بے وقوفانہ قدم, وہ کلیئرلی یہ کہتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, ٹھیک ہے, وہ کلیئرلی یہ کہتے ہیں کہ یعنی غزہ والوں نے ایک بے وقوفانہ قدم اٹھایا تو اب اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں. ہاں, ایسے لوگ ہیں, ٹھیک ہے. تو یعنی اس لیے ایک ہے اویئرنیس نہ ہونا, اور ایک ہے کہ اپنے نیریٹو پہ مطمئن بیٹھنا. تو اچھا, ہمارے یہاں کی جو فرسٹریشن ہے نا, وہ اس کے کچھ زاویے ہیں, اس کے ڈائمینشنز ہیں, ٹھیک ہے. ہماری یوتھ کی زیادہ جو فرسٹریشن ہے وہ معاشی عدم استحکام کی وجہ سے ہے, بڑے کلیئرلی میں آپ کو یہ بات, ٹھیک ہے. اس لیے آپ یہ دیکھیں گے کہ امت کا بہت زیادہ درد الاپنے والا نوجوان, کل اس کو امریکہ کی یا کینیڈا کی امیگریشن کی آپشنز آ جائیں, یورپ میں کہیں جا کے بیٹھنے کا موقع مل جائے تو فوراً کوئٹ کرتا ہے اور جاتا ہے, مٹھائیاں بانٹ کے, ہاں, مٹھائیاں بانٹ کے, مل ملا کے, خوش ہو کے, اور وہاں جا کے پھر ویڈیوز اور ولاگز بنا بنا کے رشتہ داروں کو سڑا بھی رہا ہے کہ جی میرے گھر میں تے پہنچ گئے تھے تسی تھے, اور فلاں فلاں, اور غریبوں اور فلان اور ٹھکانوں, ٹھیک ہے نا, وہ سب ہو رہا ہے, صحیح ہے. وہ بیچارہ ذہنی طور پہ لوگ غریب ہیں. تو فرسٹریشن جو ہے نا وہ یہ ہے, ایک بہت بڑی فرسٹریشن یہ ہے, اور اس کی وجہ سے
پھر وہی کہتا ہے کہ پانی نیچے کی سطح پر آ کر گرتا ہے. تو آسان ہدف ہمیشہ سے وہ دین ہے اور دین والا طبقہ ہے, تو وہ اس پہ بھی ہم بھی حلے پہ بھی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, میں بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کو بتاؤں, ہماری ایمانی کیفیت ایسی ہے اس وقت, ایسی کمزور صورتحال پہ ہے. آج کوئی ایسا حکمران آ جائے جو ہمارے لیے معاشی استحکام گارنٹی کر دے اور وہ ہمیں کاروبار کے معاملات میں سیٹل کر دے, ہمارے یہ 90% لوگ دین کے بارے میں بات کرنا چھوڑ دیں. بالکل کلیئر ہے, میں آپ کو بتاؤں یہ اس لیے آپ اس جو آپ کے پاس بہت کامنٹس آتے ہیں, بہت لوگ آ کر اپنا دکھڑا روتے ہیں, کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, ان میں سے آپ 90% کو ایکسکلوڈ کر دیں. ان کا جو مسئلہ ہے وہ معاشی عدم استحکام کی وجہ سے. جیسے انفلیشن نیچے گئی, جیسے پیسے میں تھوڑے غوطے لگے اور دیکھا میرے بجلی کے سب سیٹ ہے, ہاں سیٹ ہے, تو وہ مطمئن تعریف ہی کریں گے, پاکستان کمال جنت ہے پاکستان. بالکل ایسا ہی ایسا ہی. اور یا یہ کہ وہ جیسے ہی کسی اور جنت میں پہنچیں گے تو وہاں کی بڑی تعریفیں جانیں گے, وہاں سے امت کے درد کی کوئی باتیں اور آواز نہیں آنی شروع ہوگی, وہ ان کی امت ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو اس لیے ایک مسئلہ ہے. دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جن کو پاکستان کی سیاسی صورتحال پہ بہت فرسٹریشن ہے. اچھا, یہ پہلے والے لوگوں کے ساتھ مل کر بھی ہیں, یعنی جن کو وہ بھی ہے, دونوں قسم کے مسئلے ہیں. اور اگر ان دونوں کو آپس میں آپ ملا لیں تو شاید 98% لوگ جو فرسٹریشن کا شکار ہیں وہ اس وجہ سے ہیں. ٹھیک ہے, کہ جو معاشی اور سیاسی صورتحال پر فرسٹریشن کا شکار ہیں اور وہ اپنی فرسٹریشن نکالتے ہر جانب میں. آپ کسی بھی موضوع پہ چڑھا لیں ان کو, صرف مولوی کی بات نہیں ہے, تو امت کی ایک بات آ جاتی ہے نا, آپ کیونکہ دین کی بات کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ یہ والی بات چھڑ دیں. آپ ان کو دیکھیں کسی اور جگہ وہ حکمران کو بھی گالی دے رہا ہوگا, وہ پولیس والے کو بھی دے رہا ہوگا, وہ سب کو دے رہا, اپنے ماں باپ کو بھی دے رہا ہو کہ جنہوں نے بھی ہمارے لیے کچھ نہیں کیا. میں نے اس لیول کے بھی لوگ دیکھے. ٹھیک ہے, تو ان کے پیچھے رہ جاتے ہیں کوئی 2% لوگ جن کو حقیقتاً کوئی امت کی فکر بھی ہے, کوئی فرسٹریشن بھی ہے, اور وہ کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں, اور وہ اس حوالے سے کوئی اپنے اندر بھی تبدیلی لانے کو تیار ہیں. تو یہ 2% اللہ کے بندے ہیں اور بندیاں ہیں جن کی اللہ کے ہاں قدر ہے, منزلت ہے, جو ان کی کوئی اللہ کے ہاں وزن ہوگا, اور یہ کوئی اللہ کے ہاں جواب بھی دے دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک, ایک بس فائنل سوال میری طرف سے کہ کنسیڈرنگ ہم رمضان کے مہینے میں ہیں, آپ نے جس طرح بھی جتنی بھی باتیں کی, اس ساری سچویشن میں دعا کی کیا اہمیت ہے؟ سب سے بڑی اہمیت, سب سے بڑی اہمیت ہے مسلمان کے لیے. سب سے بڑی اہمیت ہی دعا کی ہوتی ہے, کیونکہ ہر رستہ جو ہے نا وہ دعا سے ہی کھلتا ہے. ٹھیک ہے, تو دیکھیے جب تک آپ اللہ رب العزت سے کسی چیز کو اخلاص کے ساتھ طلب نہیں کر رہے ہوتے, وہ کیسے آپ کو مل سکتی ہے جب کہ وہ چیز ہو بھی قیمتی. ٹھیک ہے نا, تو اس معاملے میں بھی اپنے لیے بھی دعا کرنا, اپنی نسلوں کے لیے دعا کرنا, اللہ سے خیر طلب کرنا, اور اللہ سے یہ سوال کرنا کہ یا اللہ یہ جو بھی امتحان ہے ہم اپنی زندگی میں اس سے سرخرو ہو کر ہی آپ کے پاس پہنچیں. یہ سب سے اہم. اور پھر امت کی بہتری کے لیے اللہ سے دعائیں مانگنا, یہ تو لازمی بات. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی دعاؤں سے کیا ہوگا. ٹھیک ہے, کچھ کر تو رہے نہیں آپ پریکٹیکلی, دعائیں مانگ رہے ہیں بس, دعاؤں سے کیا ہوگا. تو میں حیران ہوں کہ وہ لوگ حکمران تک بات پہنچانا تو ضروری سمجھتے ہیں کہ جی وہاں وہ کچھ کرنے کے قابل ہیں, تو جو اصل اتھارٹی ہے اس تک بات پہنچانے کو کچھ نہیں سمجھتے. پھر وہی مسئلہ آ جاتا ہے کہ ایمان کی جو جڑیں ہیں نا وہ اتنی کمزور ہیں کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل چیز کیا ہے, تو پھر کیا آپ کسی سے ایکسپیکٹ کریں اور کیا. تو محنت ایمان کی ہے, اس کو سمجھنے کی ہے, اس کو مضبوط کرنے کی ہے, اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کی ہے, اور اللہ رب العزت سے خیر طلب کرنے کی ہے. جس دن اللہ کا فیصلہ آنا ہے وہ نافذ ہو جانا ہے. تو یہ بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ حضرت امام مہدی کے لیے اللہ تعالیٰ ایک رات میں سارے معاملات ٹھیک کر دے. یصلح اللہ تعالیٰ فی لیلۃ واحد, فی لیلۃ واحد, ایک رات میں اللہ ساری چیزیں جوڑ دے. اللہ کے ہاں کیا مشکل ہے. شیخ اللہ کو ذائقہ دے, اپنا ٹائم نکالا, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیکھنے کی توفیق دے. میں آپ سے کہوں گا کہ اگر آپ اس پوڈ کاسٹ کو صبر سے نوٹ ڈاؤن کر کے چیزیں لیتے ہیں نا, تو یہ آپ کے لیے بہت بینیفیشیل ہوگی انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے, اور ہمیں مزید آپ سے فیوچر میں بھی سیکھنے کی توفیق دیتا رہے. اللہ میں خیر کے اوپر رکھے جی, ہمیشہ صحیح بات کہنے اور صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ایک ہی پیغام ہے, امت کو وقتی جذباتیت کی ضرورت نہیں, امت کو ثابت قدمی کی ضرورت ہے. جو بھی نوجوان, جو بھی بندہ فرسٹریٹڈ ہے امت کے حوالے سے, اس کو یہ چاہیے وہ دین کے اوپر ثابت قدم ہو جائے. جہاں جس جگہ پر اللہ نے اس سے جو مطالبہ کیا اس پر ثابت قدم ہو جائے, انشاءاللہ خیر ہو.
جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، السلام علیکم۔ علیکم السلام۔